الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، پچھلا جو گفتگو تھی ہم نے یہ کی تھی کہ انسان کو فقط علم نہیں، العلم کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ العلم نہیں پا جاتا اتنی دیر تک وہ حق کا راستہ نہیں پا سکتا۔ تو العلم کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ جو مناظرے، مجادلے، مقابلے، جو کچھ اس وقت دنیا کے اندر ہو رہا ہے، دین کی فہم و تفہیم کے نام پر، دین کو سمجھنے کے نام پر، دین کو پڑھنے کے نام پر، پڑھانے کے نام پر، جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، یہ سارا معلومات تو ہو سکتی ہیں طرح طرح کی، جو آپ کی ذہنی تسلی، آپ کی نفسانی تسکین اور شیطانی دماغ کے لیے تو کوئی چیز، یہ کوئی خوراک تو ہو سکتی ہے، مگر یہ آخرت میں آپ کو نجات نہیں دے سکتا یہ۔ اس لیے جو لوگ ان علوم کے پیچھے پڑے ہوئے اور ان کو سیکھتے ہیں، اور مدارس میں ان علوم پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ کسی آدمی کے بارے میں آپ جب کتابیں پڑھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر یہ جو عالم ہے نا، یہ مناظرہ، فلاں بلاغت، انشاء اور علم فلاں جدل اور علم حکمت اور بلاغت اور فصاحت اور انشاء، بڑے علموں کے نام رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، تو یہ ان علموں کا ماہر تھا۔ تو وہ فنون ہی ہوتے ہیں، یعنی جس طرح میں ایک آدمی کوئی بات کرنے کا فن سیکھ لیتا ہے تو وہ اس کے بعد پھر اس بات کرنے کے سیکھنے کے فن سے جو مرضی کسی سے لوٹتا رہے یا کسی کو تسلیاں دیتا رہے، برباد ہی کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ علوم کوئی چیز نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، اصل علم، العلم کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ ان کو استعمال کرائے، ان سارے فنون کو اور ان علوم کو، تو پھر وہ اس کے لیے باعث رحمت بھی ہو جاتے ہیں اور باعث فضل بھی اور باعث کرم بھی ہو جاتے ہیں اور باعث نجات بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر انہی چیزوں کو، انہی فنون کو لے کر وہ رٹتا ٹاتا رہے، انہی کو گھسیٹتا رہے، انہی کو لے کے دوسروں پہ اپنے علم کا روب جھاڑتا رہے اور چیخ و پکار ہوتی رہے، تو آپ واللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حال اس وقت امت کا، یہ نہیں مناظروں کا حال تھا۔ یہ مناظرے، یہ موجودہ مناظرے جو ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں۔ یہ مناظرے جتنی قومیں بھی تباہ ہوئی ہیں، ساری قومیں جو ہے نا وہ اسی وجہ سے تباہ ہوئی کہ یہ مناظرے ادھر ہوتے رہے ہیں، اور ان مناظروں کا نتیجہ یہی نکلتا رہا جو آپ کے سامنے اس وقت پوری دنیا کے اندر ظاہر الفساد فی البر والبحر ہے۔ العلم کے بارے میں کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان کو مزید 2-3 باتیں اور بتاؤں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کام کی باتیں آپ کے پلے پڑ جائیں۔ وہ کہتے کہ جاتی ہے عمر ہے رفتہ، تیز جا رہا ہے عمر کا گھوڑا، اور وہ ہاتھ میں رکاب بھی نہیں ہے، اور وہ باغ بھی نہیں اور پاؤں میں رکاب بھی نہیں ہے۔ تو بہتر یہ کہ آدمی وہ باتیں سیکھے سکھائے جو باتیں اس کی آخرت میں کام آنی ہیں، جو قبر میں کام آنی ہیں، جو حشر کے دن کام آنی ہے، جن کی وجہ سے ان کو نجات ملنی۔ ادھر ادھر کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ان علوم کے سیکھنے کا۔ یہ انٹرنیٹ پہ آپ جا کر جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ جیسے بہت سے منتشر ذہن کے لڑکے میرے پاس پھر آتے ہیں، تو پھر وہ میرے لیے باعث رنج بھی ہوتا ہے اور باعث غم بھی ہوتا ہے اور باعث غصہ بھی ہوتا ہے۔ میرے بعض کا تیز مزاجی جو ہے نا وہ اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ جب وہ آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سارا گندگی اپنے دماغ میں نجاست بھر کے لاتا ہے، اور اس گندگی اور نجاست کو میرے سامنے رکھ کر اسے کہتا ہے کہ آپ بھی اس گندگی اور نجاست میں ہاتھ ڈالو، اور ڈالنے کے بعد کچھ نہ اس سے آپ کھاؤ اور کچھ مجھے کھلاؤ۔ تو ایسی صورتحال میں میری تو پہلے ہی ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جہلاں دی اس مجلس کو لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر کوئی جاہل ہمارے پاس آ جائے۔ تو یہ جتنے مناظرین ہیں ان کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں، موجودہ مناظرین، کہ ابو جہل کے مرنے سے جہالت یتیم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارے سارے علماء نے اسے گود لے لیا، سمجھ گئے؟ اب آپ سمجھ گئے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ابو جہل کے مرنے سے جہالت یتیم ہو گئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد ہمارے علماء نے ان کو اور عوام نے مل کے گود میں لے لیا ہے۔ یہ مناظرے شیخ کا نام ہے۔ اب یہ آپ سارے ابو جہل کی جگہ پہ آپ ہیں، اس سمجھ لیں میں نے کتنی بڑی آپ بات کی، یہ آخری چوٹ تھی جو میں لگا سکتا تھا، اس سے بڑھ کر اب میں کیا کسی کو کہہ سکتا ہوں۔ آج میں نے آپ سے جو گفتگو کرنی ہے وہ جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج حق پر نہیں بات کرنی، آج الحق پر بات کرنی ہے۔ حق نہیں ہے یہ ہر کوئی کہتا ہے میں حق ہوں، میں حق ہوں، نہیں،
حق نہیں. مجھے یاد ہے میں اپنے استاد جی کی یہ بات اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں میرے پاس آپ کے لیے ان طالب علموں کے لیے جو مولانا اسحاق مرحوم سے ملاقات نہیں کر سکے میرے پاس امانتاً محفوظ ہیں. یعنی وہ جو علم مجھے دے گئے تھے اس میں سے مجھے یاد ہے میں نے کہا استاد جی یہ حق الحق کیا اسلام کا دعویٰ کیا ہے؟ کہتے اسلام کہتا ہے میں الحق ہوں. میں نے کہا الحق کیا چیز ہے؟ وہ کہتا ہے میں اکیلا ہی سچ ہوں, میں اکیلا ہی سچ ہوں, باقی میرے مقابلے میں جو عقیدے بھی دنیا کے اندر بنیں گے نا وہ سارے کے سارے باطل ہو جائیں گے. الحق بندے کے ہاتھ نہیں آتا. اس لیے نبی علیہ السلام جس وقت گئے ہیں اور بیت اللہ شریف میں آپ نے جا کے یہ آیتیں پڑھی ہیں کہ جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج حق آ گیا ہے اور باطل جو ہے وہ ختم ہو جانے والا تھا اور باطل بھاگ گیا, اور اب باطل کو بھاگ ہی جانا چاہیے تھا کیونکہ حق اس جگہ پر آ کر موجود ہو گیا. یہ رسول اللہ کہے اور اس کے ساتھ بتوں کو حضور اس طرح لگائے چھڑی اور اس کو نیچے گرا دے, اور حبل کو بھی آپ نے نکالا, اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی شکلیں بنائی تھی انہوں نے کافروں نے, اور ان کے وہ خاکے بنا کے ان کے ہاتھ میں نا فال کے تیر رکھے ہوئے تھے کہ وہ فال نکال رہے. آپ نے فرمایا یہ حال ہے اس قریش کا کہ یہ ابراہیم کی اور اسماعیل علیہ السلام کی مصنوعی شکلیں بنا کے تو ان کے ہاتھوں کے اندر فال کے تیر دیے ہیں کہ وہ بھی یہی کام کرتے تھے. یعنی یہ دیکھیں کہ صالحین کے نام پر بھی یہی کچھ ہوتا ہے. ایک بات آپ سمجھ لیں انبیاء کے نام پر, اس بات کو غور کرنا ہے. یہ بریلویوں کے اور شیعوں کے بہانے نہیں دیکھنے آپ نے کہ یہ جی ساری آیتیں جو ہیں وہ بتوں کے بارے میں آئی ہیں, یہ جی شیطانوں کے بارے میں. یہ غامدی بھی ایسے کہتا ہے, مجھے اس وقت اس نے یہی کہا تھا کہ طاغوت جو ہے یہ تو صرف اور صرف بتوں کے بارے میں ہے. میں نے آ کے مولانا کو بتایا, مولانا کہا یہ دیکھو قرآن مجید میں نکال کے طاغوت یہ کیا باتیں کرتا پھرتا ہے. بھئی یہ بندے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں, میں آپ کو یہ بات بتاؤں بہت بندے جھوٹ بولتے ہیں, اور یہ باتیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صرف یہ وہی قومیں برباد نہیں ہوتی جو بت پوجتی ہیں, وہ بھی ہو جاتی جو اپنے صالحین کی پوجا کرتی ہیں اور ان کو ایسا متبرک بنا اور ان صالحین سے ایسی باتیں منسوب کر دیتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صالحین بھی شرک کرتے ہوئے مرے. جیسے یہ محمد علی مرزا آئے دن شور مچاتا رہتا ہے بھی ان کے بابے یہ کرتے, بابے نہیں کہتے, عقل ہو تو وہ پتہ کر کے وہ انہوں نے ان سے منسوب کر رکھی ہیں. بزرگوں نے ایسی کوئی باتیں نہیں کہیں. مولوی احمد رضا خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فتاویٰ کے اندر کہ وہ کسی نے ان سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ جو سجدہ تعظیمی ہے یہ حرام ہے. خواجہ حسن نظامی نے اس زمانے میں دلیل دی. تو تذکرے جو ہیں ہمارے بزرگوں کی کتابیں جن میں ان کے پوری حیاتیں سوانح حیات لکھی گئی ان کے اندر تو آتا ہے کہ وہ سارے کے سارے سجدے کراتے تھے. تو بڑا احمد رضا خان نے اس وقت بڑا اچھا جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سارا حدیثیں ضعیف اور موضوع ہو سکتی ہیں جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے تو یہ تذکروں کے اندر جو باتیں لکھی گئی یہ نہیں منسوب ہو سکتی کہ کسی نے بہت زیادہ محبت میں منسوب کر دی ان کے ساتھ یہ باتیں لکھ کر. واقعی عقل چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ دین پہنچانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر مطلب 1 من علم ہو تو 10 من عقل چاہیے اس دین کو پہنچانے کے لیے. یہاں عقل نام کو نہیں ہے اور دین کو کہا کہ میرے پاس پتہ نہیں کتنے من علم آ گیا. تو بات ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. صالحین کے نام پر بھی یہ قریش نے ڈرامے رچائے ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ پڑھی. حق کے بارے حق کا یہ سمجھ لیں, حق عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے اندر جو حق لفظ ہم عمومی طور پر کہتے ہیں کہ حق دیا حق نہ نبیڑ دے, پنجابی میں بھی اس کے کئی مفہوم آ جاتے ہیں. تو یہ سچائی کو حق کہتے ہیں, سچائی کو. تو اب اس کی وہ اصطلاحی معنی دیکھنا ہے کہ حق کی بنیادیں کیا چیز ہوتی. تو حق کے بارے میں یہ سمجھ لیں, حق کا مدار 2 چیزوں پر ہوتا ہے. ایک شے بھی صحیح ہو اور شے بھی حقیقی ہو, غیر حقیقی نہ ہو اور غلط نہ ہو. 2 چیزیں جس چیز کے اندر موجود ہو کہ بالکل صحیح بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حقیقی طور پر بھی وجود رکھتی ہو کہ اس کی کوئی حقیقت ہے, وہم نہ ہو, کوئی فرضی شے نہ ہو, کوئی باطل خیال نہ ہو, اس کو حق کہتے ہیں آپ. اس لیے نبی کے اللہ کی صفت حق ہے, اس کا ہونا کیا ہے, اللہ ہو حق, اللہ حق ہے. یہ میں نے مولانا سے پوچھا تھا کہ اللہ مومن کیوں ہے, اللہ حق کیوں ہے. جب ہم پہلے حج پر گئے 2012 میں مولانا اور میں, تو پھر صفات الہیہ میں سے میں نے وہ صفتیں جو سمجھ نہیں آتی تھی, جن کو کوئی طریقہ کار ہے سمجھنے کا. رحیم کی تو سمجھ آتی, رحم والا, رحمان کی آتی ہے جو حق ہے, یا پھر یہ اللہ کی وہ وارث ہے, اور اس طرح کی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. جیسے اللہ کا مومن ہونا ہے کہ اللہ کیسے مومن ہے, ایمان والا. تو یہ ساری چیزیں بعد میں نے اس میں ایک حق بھی تھی جب میں نے ان کے سوال کیا کہ اللہ حق کو حق ہم کس طرح سے پہچانیں. تو اللہ کا موجود ہونا اور خدا کا ایگزسٹ کرنا یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے, جس کے بارے میں ایتھزم اور ایگنوسٹکزم دونوں اس کے بارے میں جو ہے نا
دہریہ اور شک والا بندہ جو ہے نا، ارتیاب والا، یہ دو بندے جو ہیں کہتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں، اور کوئی کہتے ہے یا نہیں ہے، میں اس کے درمیان میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا اللہ ہے، اللہ ایگزسٹ کرتا ہے اور اپنی صفات کے ساتھ کرتا ہے اور اپنے کمال اور جمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں ہے، نہیں، اللہ کا وجود جو ہے مبنی بر حقیقت ہے، اور صحیح وجود اس کا، اصل وجود بھی اسی کا ہے، باقی کسی اور کا وجود نہیں۔ میرا اور آپ کا وجود جو ہے یہ صرف عارضی طور پر ہے، اللہ کا وجود حقیقی طور پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جتنی بھی چھت ہے، اس کا جتنا بھی بیس کرتی ہے، ان ستونوں کے اوپر بیس کرتی ہے، اگر یہ ستون ہی نہ ہو تو چھت کہاں پہ کھڑی ہو؟ تو یہ چھت کا وجود تو ہے، لیکن حقیقی وجود جس آسرے پر یہ کھڑی ہوئی ہے وہ اس کے ستون ہے۔ اسی طرح ہم سارے موجود ہی ہیں، یہ کوئی بات نہیں کہ ہم موجود نہیں ہیں، لیکن ہم سب کے وجود کا جو اصل سہارا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، کوئی اور ہمارا سہارا نہیں۔ اللہ نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے، ہم کہاں ہوتے جو نہ ہوتا حسن بھی خود بھی، دہر میں جز جلوائے یکتائی معشوق کچھ نہیں۔ غالب نے یہ کہا تھا کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ خدا کی وجہ سے ہے، اگر اللہ نہ ہوتا ہم کہاں پہ ہوتے؟ یہ وحدت الوجود ہے جو اصل سمجھنے والا ہے، وہ وحدت الوجود کہ میں بھی اللہ ہوں، یہ بھی اللہ، یہ بھی، یہ کافرانہ ان کی تعبیریں ہیں، کافرانہ تعریفیں ہیں۔ مومنانہ تعریف یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنی جگہ پر جو قائم ہے نا، ذاتی حیات کس کی؟ وہ اللہ کی ہے، اور قیوم یا قیوم وہ کھڑا کس پہ ہے؟ قائم بالذات ہے، اپنی ذات کے ساتھ سہارے پہ کھڑا ہے، کسی اور کے سہارے پر وہ اللہ تعالیٰ نہیں کھڑا۔ اس لیے اللہ حق، اللہ سارے کا سارا حق کی ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ بھی حق ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حق جو ہے، الحق جو ہے نا، یہ قرآن کا مرکزی اور بنیادی تصور اس کا سمجھنا پڑے گا۔ اگر الحق کا آپ نے تصور نہیں نہ سمجھا، سارے تصور اسی کے ساتھ گھومتے ہیں، جتنے تصور بیس کرتے ہیں وہ الحق کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ کوئی نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ الحق سے الگ ہو کے کچھ، یہ مغرب کیا کرتا ہے؟ ویسٹ ہر اس تصور کو، کانسیپٹ کو جو الحق سے الگ ہو کے سمجھا جائے، مثلا میں ایک انسان ہوں، تو بے انسان آپ ہیں، آپ ہیومن بینگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں ہم انسان ہیں مگر ابد نہیں ہیں، بندے نہیں ہیں اللہ کے، ایک انسان ہے۔ اور ایک انسان جو ہے جب وہ کسی کا بندہ نہیں تو پھر وہ کیا ہوا؟ وہ خود خدا ہوا، اور پھر وہ خدا جو ہے وہ اپنی پرستش خود کرتا ہے، وہ کہتا ہے اب میں انسان، تو اس کو خدا پرستی کا نام، اپنی انسان پرستی کا نام، خود پرستی کا نام انہوں نے ہیومنزم رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ لوگ نا بیچارے، یہ جو ان کی اصطلاحات ہے نا، ایک ہوتی ٹرمینالوجی، ایک ہوتے لفظ، ان کے لفظوں کا اردو ترجمہ کر لیتے جی ہیومن بینگ، اور بھئی کسی بھی اصطلاح کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، ڈیفینیشن ضرور اس کی ہو جاتی ہے، اس کی تعریف کرنی پڑتی، وہ ایک لفظ کا معنی ایک معنی نہیں ہو سکتا کہ ادھر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہی معنی یہاں پر ہو گئے۔ اب آپ کہتے کہ نہیں، یہ ہم کیا کہتے ہیں جی اذان ٹو کال دی پریئر، نہیں، اللہ کو کال کے، بھئی اذان پورا عقیدہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، اس میں 4 دفعہ ہم اللہ اکبر کا بیان کرتے ہیں، اگر وہ کال دی پریئر ہوتا تو ایک دفعہ اللہ اکبر ہو جاتا، ایک دفعہ اللہ اکبر، 2 دفعہ وہ کلمے، اور آخر پہ پھر جا کے ایک ہی رہ جاتا لا الہ الا اللہ، وہ 2 دفعہ کیوں نہیں؟ ہمارے ہاں یہ جو اصطلاحات کا ترجمہ ہم اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں، اس وجہ سے ساری دنیا گمراہ ہو گئی، اسی وجہ سے کالجز کے لڑکے گمراہ ہو گئے، اسی وجہ سے پروفیسرز گمراہ ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی کیپٹلزم کو جب کہتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام، اللہ کے بندو سرمایہ داری نظام جو ہے لفظ سرمایہ داری نہیں، جب سرمایہ داری سسٹم کی گفتگو ہم یورپ کے اندر کی جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کا خدا بھی اپنا ہے، اس کا رسول بھی اپنا ہے، اس کی کتاب بھی اپنی ہے، اس کے عقیدے بھی اپنے ہیں، اس کی زندگی بھی اپنی، اس کا مرنا جینا بھی اپنا ہے، یہ سب اللہ کے لیے نہیں ہے۔ کیپٹلزم کے لیے کوئی جیے گا، کوئی مرے گا، اسی کی ڈیفینیشن کے مطابق کام کرے گا تو یہ ہوں گے۔ اس لیے کوئی بندہ کہتا ہے میں نے فلسفہ پڑھ لیا جی، اور فلسفہ تم نے کہاں سے پڑھ لیا؟ فلسفہ تو پہلے اس کی اصطلاحات سمجھو، اور اصطلاحات کا پھر کوئی مفہوم جو دیا جاتا ہے وہ مفہوم سمجھنے کی کوشش کرو تو وہ تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے ٹرمینالوجی نہیں سمجھی تو سمجھ لی، ٹرمینالوجی کو وداؤٹ ڈیفینیشنز، بغیر تعریفات کے کوئی نہیں مان سکتا۔ تو الحق کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ قرآن مجید جب بیان کرتا ہے تو سارے تصورات جو ہیں وہ الحق کے گرد گھومتے ہیں۔ کیا ہے قرآن مجید؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، الحق کے ساتھ، اور اسی الحق سے آپ کی ویلیوز اور آپ کے مورلز اسی سے نکلتے ہیں۔ یورپ کی جتنی بھی ایتھکس ہیں، جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں، وہ ساری غرض پر مبنی ہیں،
ہماری کوئی چیز غرض پر مبنی نہیں ہے کہ میں اگر اس انسان کے ساتھ شریعت کہتے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو تجھ سے کٹے تجھ سے جڑ، جو تجھ سے کٹے تجھ سے جڑ، جو تجھ سے کٹے تجھ سے جڑ، یہ پیارے نبی نے کہا۔ اب مجھے بتائیں اگر کوئی بندہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا تو میں اسے کیوں ملاؤں؟ یہ دنیا کا اصول ہے بھی، وہ مجھ سے غصے پھرتا ہے، ناراض پھرتا تو جائے باڑ میں اس کا کیا کروں؟ ٹھیک ہے نا، نہ میری جانے جوتی، یہ ہے شیطانی نفس اور شیطانی خیال بھی میری جانے جوتی، میں اس کو کیوں مناؤں جا کے، میں اس کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے کہا نو، جو تجھ سے کٹے تو اس سے جڑ۔ کہا اللہ کے رسول میرا شریکہ، میرا خاندان بہت برا ہے، اور وہ میری جہاں کہیں جاتا ہے بے عزتی کرتا ہے اور ذلت مجھے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تجھ سے کہتا جو تجھ سے کٹے اس سے جڑ۔ بھئی اسی سے جس نے تجھ سے کٹنا ہے اسی سے تو جڑنے کا میں تجھے کہتا ہوں۔ یعنی اس سے کیا ہوا کہ جو موریلٹی ہے وہ جنم لیتی ہے اپنے تصور کے اندر سے، اور ہمارا تصور کیا ہے؟ ہمارے تصور کا نام الحق ہے۔ ہم اس تصور کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ جو تجھ سے کٹے تجھ سے جڑ، جو برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اللہ کہتا ہے پھر بندہ عبد مانا جائے گا، ورنہ بندہ ہیومن بینگ ہو کے رہ جائے گا۔ ایک انسان ہے نا، وہ انسان کہتا ہے میں اللہ کی راہ میں پیسے کیوں خرچ کروں جی، مجھے کیا چٹھی پڑی کہ محنت میں نے کی، سب کچھ اکٹھا کر کے اب میں اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کیوں کروں؟ یہاں سے پھر آخر یہ مغرب نہیں بتا سکتا انفاق فی سبیل اللہ۔ ان کے انفاق فی سبیل اللہ بھی جو ہے آپ کہتے ہیں وہ چیریٹی کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، بھئی آپ بڑے بولے بالے ہیں۔ ان کی چیریٹیز کی بیسز جو ہیں، وہ بیس جو ہے وہ ساری کی ساری غرض پر مبنی ہے، سیلف پر مبنی ہے۔ آپ کی ساری اپنے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے سارا چیریٹی کرنی۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہماری چیریٹی کے اندر کہ وہ پہلی رات صدقہ ایک آدمی لے کر نکلا تو پہلی رات وہ کس کو دیا ہے؟ چور کو، دوسری رات ایک رنڈی کو، اور تیسری رات اس نے ایک امیر آدمی کو دے دیا۔ تو اس کو یہ بڑا برا لگا، لیکن اللہ نے اس کو وقت کے نبی کے ذریعے سے پیغام دیا کہ چور اپنی چوری سے توبہ کر گیا کیونکہ وہ ضرورتاً چوری کرتا تھا، رنڈی جو ہے اپنے زنا سے توبہ کر گئی کیونکہ وہ جو رنڈی تھی وہ اپنی فخر کی وجہ سے وہ زنا کراتی تھی، اور امیر آدمی نے اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیا کہ اس نے کہا ایسے بھی نیک لوگ ہیں کہ رات کے اندھیرے میں آتے ہیں، ایک بندے کو لاکھ پکڑا کے موٹر سائیکل دباتے بھاگ جاتے ہیں، میں اللہ کی راہ میں 10 روپے نہیں دیتا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ موریلٹی نے جنم لیا اس حق سے، ایتھکس نے نہیں لیا۔ یہ ایتھکس کی بات کرتے ہیں، اخلاقیات کی، ہم اقدار کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ الحق قرآن کا ایک مرکزی اور بنیادی تصور ہے، اور تمام تصورات اسی کے گرد گھومتے ہیں، اور یہی سارے تصورات کے ذریعے سے اقدار جنم لیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے دین کے پیچھے اس کو الحق کا نام دیتے ہیں۔ اس لیے الحق کی بات میں یہ نہیں ہے کہ الحق جو ہے اس کے بارے میں اب آپ کو سمجھنا ہے کہ العلم کا جو حاصل ہوتا ہے نا وہ الحق ہوتا ہے جتنا۔ اور العلم کیا ہے؟ العلم یہ ہے کہ ایک آدمی حقیقت سے آشنا ہو جائے۔ معلومات بہت تھی مگر اس معلومات کے اندر حقیقت نہیں تھی، کچھ نہیں، لیکن جب اس نے معلومات کو ترتیب دیا، مرتب کیا، اس کے اندر سے اس نے کانٹ چھانٹ کرنی شروع کر دی بھی یہ جو ساری چیزیں یہ تو زائد ہیں، یہ تو بکواس ہیں، ان کو تو اٹھا کے پھاڑ کے صفوں کو یہ میرے کسی کام کے نہیں، ڈبوں میں پھینکتا جاتا ہے، ردی کی ٹوکری میں اکھاڑتا جاتا ہے کہ یہ میری کسی کام کا نہیں، یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ پھر جو کام کی چیز آ جاتی ہے اسے اور صفائی کرتا ہے، اخیر اس کے بعد جا کر دیکھتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کان میں سے سونا نکالنا، کہ آدمی نے جب اس میں سے نکالا، آپ دیکھیں کہ جب یہ پیٹرول مٹی کا تیل نکالتے تو اس میں سے 16 چیزیں ایسی نکلتی ہیں کہتے جو بنیادی طور پر پھر جا کے پیٹرول تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں یہ پیٹرولیم جیلی بھی نکلتی ہے اور بڑی کیروسین آئل اور بہت کچھ نکالتے جاتے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہائی آکٹین کیا چیز ہوتی ہے، آپ گاڑیاں شاڑیاں چلاتے ہیں، ہم بھی جہازوں کا چونکہ میں کرتا تھا تو ہمارے سامنے وہ جہاز بھرتے تھے تو اس میں ہم دیکھتے تھے کہ اس میں کتنے 1000 لیٹر جو ہے وہ تیل جا رہا ہے، تو وہ اتنا شاندار اور اعلیٰ ہوتا ہے کہ معمولی سا بھی جو اس کے اندر کچرا نہیں ہوتا، ورنہ جہاز تباہ ہو کے رہ جائے، اسی وقت کچرا آ جائے وہاں پر، آپ تو پلگ نیچے زمین پہ بیٹھ کے کر لیں گے صاف، جہاز والے نے کہاں پہ صاف کرنا۔ تو یہ مثالیں درمیان میں مجھے اس لیے دینی پڑتی ہیں کہ آپ سادے بندے ہیں، یہ موٹی موٹی کتابیں انہوں نے لکھنی ہیں مصیبت خانہ، اور علماء ان کتابوں کو آسان نہیں کرتے، عوام کی زبان میں ان کو حقیقت سے آشنا نہیں کرتے۔ فرض تو ہے عوام بھی پڑھیں سارے، لیکن میں نے موضوعی وہ اختیار کی ہیں کہ جو بہت موٹی ہیں، جہاں یورپ کے بڑے بڑے فلسفی اور یہ دانشور آپس میں بیٹھ کے ڈسکشنز کرتے ہیں اور موٹی موٹی لفظیں اور اصطلاحیں اور اتنے بھاری برکم لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ نیچے والا بندہ درمیان میں ہون کو اور اہم کو کی طرح بیٹھا دیکھتا رہتا ہے کہ یار یہ کیا بیان کرے، یہ تو میرے سر سے اوپر سے گزرے۔ نہیں، میں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ جتنی مشکل گفتگو ہوگی اس گفتگو کو پہلے خود سمجھنا ہے، اور جب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو اس کو اتنے آسان لفظوں کے اندر سنانا ہے کہ عام آدمی بھی جو ہے نا بالکل
گاؤں کا دیہاتی بھی میرے سامنے بیٹھا ہوگا، اس کو ساری بات سمجھ آتی چلی جائے گی کہ یہ یورپ کی سازشیں یہ ہیں۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ لوگ کہتے ہیں امام کس کو ماننا ہے؟ اللہ کے بندے امام یہ ہے 2 رکعت کا نماز کا امام، یہ کیا امامت ہے؟ امامت اس آدمی کی دنیا میں تسلیم کی جائے گی جو نبی علیہ السلام کے دین کو بچا کے لے جائے، اور کفار کی سازشیں، ان کے جھوٹ، ان کے مکر، ان کے فریب اور ان کی 2 نمبریاں کھول کھول کے ان کے اندرون، اقبال کہتا ہے اندرون ان کا چنگیز تر اور چہرہ روشن تر۔ چہرے بڑے خوبصورت ہیں لیکن اندر یہ چنگیز خان کی طرح صفاق اور حرام خور ہے، بموں کے بم مار کے غزہ اس فلسطین کو مار دے۔ ویسے ہیومن رائٹ کی باتیں کرتے رہیں گے، آپ کہاں جاتا ہے ہیومن رائٹس ہے؟ خاک و خون کی ندیاں بہا دو اور وہاں پہ کانفرنسیں کر لو کہ نہیں جی این جی اوز چاہتی ہیں لوگوں کے حقوقوں کو محفوظ کیا جائے، فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ کہاں گئی فنڈامنٹل رائٹس؟ اب وہاں پر کوئی پہنچا نہیں فنڈامنٹل رائٹس کو۔ ویسے تو نیٹو کی فوجیں افغانستان جٹ پہنچ گئی تھی، ہے جی کہ ہم افغانیوں کو طالبان سے نجات دلانا چاہتے ہیں، اب غزہ کیوں نہیں پہنچی 49 ملکوں کی فوجیں؟ نہیں، یہ مغرب کا چہرہ بہت برا ہے۔ آپ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، یہ رہنے والے وہاں پہ رہتے ہیں، رہیں ہماری طرف سے ہزار نہیں جی کاشف بھائی آپ کو نہیں پتا یہاں پہ انسانیت کی قدر ہے۔ انسانیت کی کوئی قدر نہیں، تمہیں کیا پتا انسانیت کس شے کا نام ہوتی؟ ہاں، انسانیت کی یہ قدر ہے کہ اولڈ ہوموں میں وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور بچے جو جن کے وہ جو ڈے کیئر سینٹر پہ ہیں، اور عورتیں رات کو کسی اور کے بستر پر، تم کسی اور کے بستر پر۔ یہ جس دن بیٹا 40-45 سال کی عمر گزر جاتی نا، وہاں پر ہو جاتا ہے جسم کمزور، پھر پتہ چلتا ہے ان کو کہ ہم نے جا کے وہاں غلط فیصلے کر لیے۔ جب اپنی لڑکی ایک شام کو لڑکا لے کے آ رہی ہوتی، جب لڑکا ایک نائجیرین کو لے کے آ رہا ہوتا ہے، بیوی کسی اور کے ساتھ سیٹ ہو جاتی، یہاں آ کے نمازیں پڑھتے ہیں، ٹوپیاں داڑیاں رکھ کے اتنے اونچے پانچے اوپر کر کے ہمیں دکھانے کے لیے اس بچے کو قرآن آتا ہے، اس کو حدیث آتی ہے، اس کو فلاں، وہاں حرامزدگیاں ان کے بچے کرتے، پردے ڈالتے پھرتے ہیں۔ اب اپنی جانے کا جو انہوں نے وہاں پہ توبہ نہیں کی، لوٹتے نہیں، اور اب لوٹ بھی نہیں سکتے۔ بچے وہاں کے ہو جاتے ہیں، بچے جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، بچوں کا وطن وہی ہوتا ہے۔ بچوں کا وطن وہ وطن نہیں ہوتا جہاں ان کے ماں باپ پلے ہوں۔ یہ اس کی موٹی مثال ہے کہ ہمارے بزرگ سارے انڈیا سے آئے ہیں، وہ روتے رہے اپنے لدھیانہ کو، جلندھر کو، ہم روتے ہیں؟ ہم تو کبھی بھی نہیں روتے، ہمارا وطن یہ، ہم یہیں پہ رہ رہے۔ اس لیے یہ جو یورپ میں جا رہتے ہیں نا دوسرے ملکوں کے اندر اپنا وطن ترک کر کے، اللہ کے بندے اب بچہ جہاں جمع ہے، پلا ہے، جنم لیا ہے، جہاں کی بولی بولتا ہے وہی اس کا وطن ہے۔ وہ امریکہ ہے، وہ آئرلینڈ ہے، وہ انگلینڈ ہے۔ آپ جا کے ویزے لگوائیں، آپ نے خود ہی اپنے لیے دارالکفر کر لیا اور کچھ جانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ باقی بھائی یہاں پہ بہت لوگ ہیں جو یہ تیار بیٹھے کہ باہر کے ملکوں میں چلیں، وہاں اللہ تعالیٰ کوئی اور ہے، وہاں جا کے ہمیں رزق خوب اچھی طرح ملے گا، کھائیں گے پیئیں گے۔ یہ کافرانہ عقیدہ رکھنے کے بعد بھی اللہ اکبر پڑھنا، لعنت اس طرح کے آپ کے پڑھنے پر اور پڑھانے پر، یہ ایک 2 نمبری ہے۔ عقیدہ جس کا آپ کا ذکر کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس عقیدے پر آپ جب تک عمل پیرا نہیں نہ ہو سکتے اتنی دیر تک عقیدہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آدمی جس وقت الحق کے اوپر چلا جاتا ہے اور وہ اپنے دیکھتا ہے، ابدیت کا میں بتا رہا تھا کہ بندہ نہ جب تک بنتا اتنی دیر تک وہ اپنی پوجا ہی کرتا رہتا ہے۔ جب وہ بندہ بن جاتا ہے، عبد کے مقام پر آ جاتا ہے، تو پھر وہ پوجا اللہ تعالیٰ کی کرنے لگ جاتا ہے جو اس کا معبود ہوتا ہے۔ جب وہ بندہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اتنی دیر تک پھر اپنے کپڑے، اپنے جوتے، اپنی بیوی، اپنا گھر، اپنی کوٹھی، اپنی کار، اپنا بینک بیلنس، اپنی فیکٹری، اپنا کلینک، اپنی جاب، اپنا منصب، اپنا عہدہ، سب کچھ اس کے پیچھے اس کی دوڑ لگی ہوتی۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ خود غرض ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جو مرضی 5 ٹائم نمازیں پڑھے، میرے پاس آ کے درس سنے، بیت اللہ شریف کے حج کرتا پھرے، جو مرضی، بندہ اپنا ہے، یہ اپنا ہی خود اپنا غلام بنا ہوا ہے۔ اس لیے ہیومن بینگ کچھ نہیں، اس وقت پوری دنیا کو ہیومن بینگ کا انہوں نے چارٹ لگا دیا کہ او جی انسانیت، ہیومنزم جو ہے اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ ہیومنزم کا پوچھ تو لیں ان سے جا کے، یورپ والوں سے، آپ کیوں اس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ہمارا حق ہے۔ یورپ آئے، ہمارے علماء سے بیٹھ کر سیکھے، بھئی آپ قرآن مجید کی آیت کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں کہ ضمیر کدھر کو لوٹتی ہے، اس کے کیا ترجمہ ہو سکتا ہے، ہم کیا اس کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں نماز کے معنی کیا لیے جاتے ہیں، یہ ہم بتائیں گے۔ اس لیے کفر بھی کفر ہی بتائے گا ہمیں کہ بھائی جان آپ ہمیں بتائیں نا کہ آپ اس چیز سے کیا مراد لیتے ہیں۔ تو الحق کے بارے میں آپ نے سمجھنا۔ تو میں نے مولانا سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے یہ فرمایا، کاشف یہ جو باطل ہوتا ہے نا، یہ کبھی بھی نرا نہیں پنپ سکتا کسی صورت میں، یہ خود ہی نشوونما نہیں پا سکتا۔ باطل ریت کی دیوار ہوتی ہے، اس ریت کی دیوار کو پھر اپنی امیزش کرنے کے لیے تھوڑا سا سیمنٹ ملانا پڑتا ہے، سیمنٹ ملا کے پھر وہ دیوار جو ہے نا وہ سیمنٹڈ کر کے اس میں کھڑا ہوتا ہے۔ پتر یہ کبھی اپنی جگہ پہ، اس لیے باطل کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف
کھینچتا ہے تھوڑی سی حق کو لے کے ملاوٹ کرتا ہے اور اس کے اندر وہ کہتا ہے بھئی ہم سارے ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں. ساری دنیا کے اندر جس طرح آپ کے ہاں بھکتی تحریک کے اندر والے آپ دیکھ لیں، میں کی جانا ہے مولا کی، رام رحیم تے رولا کی ہے مولا کی. یہ جو بلے شاہ، یہ جتنے آپ کو گرو نانک، بھگت کبیر، یہ بڑے بڑے صوفیہ جن کو کیوں وہ یورپ صوفیزم کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے، کیوں یہ پنجابی سارے سکھ کہتے ہیں جی ہمارے بابے کو مانتے ہیں، اور آپ کی حکومتیں بھی بابے نانک کے مزار اور ان کو بنا کے یہ کرتارپورے کے اندر دیتا ہے. یہ کیوں صوفیزم کو پروموٹ کرتے؟ یہ اس کے اندر سے محمد رسول اللہ کو نکالنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم آؤ اسی کو رام کہتے ہیں، اسی کو رحیم کہتے ہیں، اسی کو ایشور تیرو نام ہے، پرمیشور تیرو نام، رام تیرو نام، رحیم تیرو نام. یہ رام بھائی بندہ ہے، رام بندہ ہے، اس نے اپنی بیوی کی سیتا ہے، اللہ بندہ نہیں ہے رحیم. آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ وہ امیزش ہے جو کافرانہ طور پر، مشرکانہ طور پر آپ کے ہم ملاوٹ کی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں خلط مبز کرنا. ٹھیک ہے نا، ایک ملغوبہ تیار کر لینا، ایک مکسچر تیار کر لینا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا اور بانمتی دے کنبا جوڑا، مل ملا کے آپ کا دین تباہ کرنے کے لیے یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے. تو بھکتی تحریک میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں آپ کو آئے گا. آپ اس شاعری کو سمجھیں گے یہ اللہ کی محبت میں پڑھی جا رہی ہے، آپ سمجھیں گے یہ وحدت انسانیت کی گفتگو کی جا رہی ہے، آپ سمجھیں گے کہ یار وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، انسانیت تو ہے نا، پھر جیسے مرضی چاہے سکھی ہے، ہندو ہی کیوں ہے، وہ جی عیسائی کیوں نہیں ہے. بہرحال یورپ کے اندر جی بڑی کتے کی قدر کرتے، کتے کی کرتے، بندے کی ذرا قدر نہیں کرتے. کتے کی اتنی قدر کی کہ بندے کی قدر کوئی وہاں سے جاتی رہی. مزدوروں کی طرح وہاں پہ ان کو ظالموں کی طرح ان سے کام لیا جاتا ہے. دوسرے ملکوں کو وہ برباد کرتے ہیں. دوسرے ملکوں کے بندے نہیں، وہ ان کے کتوں سے پیارے نہیں، ان کے ہاں کتوں سے محبت، اس وقت پیٹس کے ساتھ محبت. یہ پیٹ سائیکالوجی یہ پڑھنی چاہیے. کس علم کا روح؟ تن ہما داغ چت ممبا کجا رہے، کدھر جاؤں میں؟ تو کہتا ہوں میرے پاس علم کے اتنے دریا اور سمندر ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں لو جی مولوی کے پاس تو موضوع نہیں ہے. میرے پاس دن میں 100 موضوع ہوتا ہے گفتگو کرنے کے لیے. اللہ کے بندے، یہ پیٹ سائیکالوجی جو انہوں نے بنائی ہے، یہ کیوں یہ بلیوں سے کتوں سے پیار کرنا تب پیار کرنا شروع کر دیا انہوں نے جب انہوں نے انسانوں سے پیار کرنا بند کر دیا. پھر کتے آگے ان کے ہاتھ میں، کتوں کو ساتھ سلانا، بچوں کو دور رکھنا ہے، بلیوں کو ساتھ چلانا. یہ پیٹ جو ایسیسری شاپ جہاں پر بنی ہوئی ہے آپ جا کر دیکھیں، اتنی چیزیں بلیوں کی، کتوں کی، ان کے کھانے، گلے میں وہ سوتے کہاں پہ، پیشاب کہاں، پخانہ کہاں کرتے، رکھنا کیسے، ان کو نہلانا کیسے، شیمپو ان کے کتنے ہیں، ان کی کامبنگ کیسے کرنی ہے، ان کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب. جب انسان کو ہی نہیں سنوارا ہے، جا کر دیکھ لیں ہوم لیس پیپل کی ایک پوری آپ ڈاکومنٹری نکال کے دیکھ لیں یورپ میں کس طرح سڑکوں پر نشے کر کے خود ہی نشوں پہ لگایا ہوا ہے. آپ نہ کہیں وہ غریب ہیں، وہ جس طرح یہاں پہ نشئی جہاز پھرتے ہیں ویسے ہی وہاں پہ انہوں نے اپنے کوئی ان کو خیال نہیں ان لوگوں کے بارے میں. وہاں پہ صرف اس آدمی کی قدر کی جاتی جو صحت مند اور توانا ہے، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر. جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں نا، اس آدمی کی وہ خوب قدر کرتے ہیں کیونکہ ان کے سرمایہ داری سسٹم کو آگے بڑھاتے ہیں. جو آدمی ان کے ہاں اس طرح کی چیزوں کے اندر نکارا ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر معذور ہو جاتا ہے یا جسمانی طور پر معذور ہو جاتا ہے، چند ٹگے روپے دے کے اس کو پاگل خانہ انہوں نے بنا دیا. ہاں جی، ان کے لیے میڈیکل ہاسپٹل انہوں نے بنا دیتے ہیں کہ اس کو وہاں دفع کرو اور وہاں اس کو صدقے خیرات پہ رکھ کے ٹیکے گولیاں بنا. اخیر وہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اتنا بیمار رہتا ہے کہ اخیر وہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر ایک آدمی کی بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے تو کیا وہ خود کو زہر کا ٹیکہ لگوا سکتا ہے؟ علماء نے کہا ہاں لگوا سکتا ہے، کوئی کہتے نہیں لگوا. میرے اپنے رشتہ دار نے لگوایا، مر گیا انگلینڈ کے اندر، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اپنی بیماری سے تنگ آ گیا. اس نے کہا یار اتنا پیسہ لگ جانا، میرا بیٹا بعد میں پھانک ہو جائے گا، تو اس نے اپنا زہر کا ٹیکہ لگوایا، مر گیا. اور یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ جب کسی انسان کو کسی دوسرے انسان نے کوئی سہارا نہ دیا، اس کے لیے انسان نہ. مسئلے جنم کہاں سے لیتے؟ لیجیے مولوی اجتہاد کریں. خنزیر کا دل کب لگوانا پڑا؟ جو وہ وقت بتائے نا، جس نظام نے اس کو یہ دل مجبور کرنے پہ، بدلنے پہ لگا دیا. آپ اس سسٹم کو کیوں نہیں سمجھتے کہ کیا وجہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے دور میں دل کی سرجری نہیں ہوتی تھی؟ اتنی تہذیبیں دنیا کی بنی، وہاں کوئی سرجری کیا نہیں ہوتی تھی. یہ کون سا وقت آ گیا کہ اب انسانوں کی آنکھیں، ان کے ہاتھ پاؤں اور کا دوسری انسانیت کی زندگی بچ جاتی ہے. آپ کو کیا پتہ انسانوں کی کتنی سمگلنگ ہوتی؟ اس کے ذریعے سے انسانوں کو چیرنا، کاٹنا، توڑنا، رکھنا، ان کی ہڈیاں توڑ تاڑ کے ان کو تیار کر لینا، یہ ایک مصیبت بن جانی ہے آپ کے لیے. یہ پورا علم ہے، پورا علم ہے. اور اتنا بڑا یہ ہے، کون ان کو پڑھے اور کون. اس میں آپ پھر اپنی اولادوں کو کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں بھیج دیتے ہیں.
وہ جب خراب ہو جاتے ہیں اور حرام زادے بن جاتے ہیں وہ پھر ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں. غنی کہتا غنی تو کتنا بد نصیب ہے کہ تیری یعقوب علیہ السلام کا بیٹا زلیخا کی آنکھوں کی جا کے ٹھنڈک بن گیا, ابے کی آنکھیں جاتی رہی. ابا دیکھتا رہا یوسف کو دیکھ دیکھ کے جیتا تھا, لیکن ہوا کیا, ابے کے ہاتھ سے پتر چلا گیا. ابے کی وقت جست آئے نہ ہو. دیکھے کتنی پیاری مثال دی اس نے. کہا غنی کتنے تیرے کشمیری, غنی کشمیری کا بہت پیارا شعر اقبال نے کہا. اس نے کہا کہ دیکھ غنی قسمت کا ہیر پھیر, کہ جس کی آنکھوں کی وہ روشنی ہوا کرتا تھا یعقوب کی, وہ یوسف اب زلیخا کی آنکھوں کی جا کے ٹھنڈک بن گیا. زلیخا آنکھیں سے ایک تھی, اب باندھا ہو گیا. نبی علیہ السلام کی امت کے لڑکے اور بچے مسلمان لڑکے ایتھیسٹ ہو گئے, جا کے کافروں کی گود میں چلے گئے. حضور کا دین جو ہے وہ اس طرح ہی رہ گیا زمین کے اوپر. آپ نے پڑھانا بند کر دیا, زیادہ زیادہ ہوتا ہے آپ مدرسوں میں داخل کرا دیتے ہیں, وہاں نہیں ہوتا تو کہتے ہیں قاضی صاحب یہ بچہ اسے سنے, اس سے دعائیں تھوڑی سی سنے, اسلامیت کا پیریڈ ہے, تجوید ہے, قرات کر کے بتاتا ہے. وہ بھئی آپ نے ایک ڈفان کیا میرے سامنے. ماحول جو آپ کو دیتے تھوڑی مدت کے بعد وہ ترجمے تجویدیں اس کے کوئی کام نہیں آتی. مولوی زنا نہیں کرتے, لڑکیوں کے ساتھ برا بلا نہیں کرتے, معلمات جو نیک ہیں وہ برے کام نہیں کرتی, اسلامیت پڑھانے والے اساتذہ بدفعلیاں اور بدکاریاں نہیں کرتے ہیں. آپ کس چیز کی بات کرتے پھرتے؟ جن کو پورے قرآن یاد ہے وہ گناہ چھوڑتے کوئی نہیں. تیرا لڑکا چاند رات کی بسمے کا منہ تو آ جا, بیٹا دودھ پینے کی دعا سکھا, منو پاگل بنا دے. تو کھوتے تو پاگل ہے ہی ہے. کاشف کو ساتھ بنانا چاہتا ہے. میں اس فریب میں نہیں آتا, مجھے اللہ تعالیٰ نے اس فریب سے بڑا دور رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. میں فریبوں کو بڑی اچھی طرح سے بحمداللہ تعالیٰ, بندہ فریب دے, شیطان دے یا نفس, تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ مجھے فریب میں سمجھا دیتے کہ یہ فریب ہے کاشف, اس سے ہٹ جا. سمجھ گیا؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے لگایا ہی اس موضوع کے اوپر ہے کہ بندوں کے اوپر فریب کھول, ان کی ذات کے فریب, ان کے ماحول کے فریب, ان کے معاشرے کے, ان کے سماج کے, ان کے ملک کے, ان کے قوم کے, ان کے تعصبات کے فریب کھول کاشف. قرآن مجید فریب کھولنے نہیں آیا ہے. یہ جب تک فریب نہیں کسی آدمی پر اس کا کھول دیتا اور کسی کو اس کی ذات کے شر سے باہر نہیں نکال لیتا, وہ قرآن مجید اس پر نہیں کھلا. میں آپ کو صاف بات بتا دوں, یہ تفسیروں پڑھنے سے قرآن مجید نہیں حاصل ہوتا. یہ اس آدمی کو فریب سے نجات اپنے سے نہیں وہ جب تک لیتا, اتنی دیر تک وہ قرآن مجید کا مفسر ہی نہیں بن سکتا. کیا اقبال نے کہا تھا کہ جب تک ہو نہ تجھ پر نزول کتاب, گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف. دو تفسیریں بڑی دنیا کے اندر لکھی گئی ہیں, ایک کشاف اور ایک امام راضی کی تفسیر, بہت بڑی دونوں مفسر, اس سے آگے دنیا میں کوئی نہیں. اس نے کہا یہ تفسیریں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک تیرے اوپر اپنے کتاب نہ ہو. آپ تجھے تفسیر اندر سے سمجھ نہ آئے, تیرا نفس نہ سمجھائے, تجھے تک کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اس لیے گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف, جب تک نہ ہو تجھ پر نزول کتاب, تیرے اپنے اوپر تو یہ نہ سمجھ یہ محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے. محمد رسول اللہ پہ تو لے کر آیا جبریل, جاتے وقت محمد نے جو لوگوں پر نازل کی ہے نا, اس کو سمجھنے کا مقام ہے. یہ بھی کسی کو سمجھ میں آیا آج تک کہ کتاب کا نزول 2 دفعہ ہوا. ایک دفعہ نزول اس کا اس وقت ہوا جب اللہ نے جبریل کو دے کر بھیجا کہ جا کے محمد کے قلب پر جا کر قرآن مجید کو ڈال دے. نزول ہو گیا نبی علیہ السلام پر, اور دوسرا نزول پھر نبی علیہ السلام نے کیا پوری دنیا کے اوپر. آپ علیہ السلام بیٹھ گئے اور لوگ بیٹھ گئے, پھر نبی نے ان کے اوپر نزول وہی کام کیا جو جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. اتنا یہ نزول محمدی جو ہے نا, یہ جب تک نہیں قوم کو سمجھ آئے گا آپ کبھی بھی دین نہیں سمجھ سکتے. کہ آپ کا نبی جاتے ہوئے آپ کے اوپر کتاب نازل کر کے گیا ہے, اللہ کی کتاب, وہ واسطہ بنا, اس کا کیا بنا. اور جبریل نے تو نبی علیہ السلام کو بغیر کسی اسوہ کے اور بغیر کوئی کام کیے نبی علیہ السلام کے قلب پر نازل کیا. کیوں؟ جبریل خود فرشتہ تھا, وہ کوئی بشر والی حرکت کر نہیں سکتا تھا. اب نبی علیہ السلام نے اس کو پھر 2 طرح سے نزول کیا, ایک اپنی زبان کے ساتھ نزول کیا, اور ایک نبی علیہ السلام نے اپنے عمل کے ساتھ نزول کیا کہ اس پہ عمل کرنا کیا مشکل ہے. میں محمد کو نہیں بھوک لگتی, لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ اپنے پیٹ کو میں باندھ لیتا ہوں اور اس کے اوپر پتھر باندھ لیتا ہوں, تم نے کس طرح 2 وقت کی بھوک کے اوپر حرام کے ذریعے سے گزارا. میں بھی دنیا کما سکتا تھا مگر میں نے نہیں کمائی فخر میں. یہ ایک الگ موضوع ہے, کیا کروں, موضوعات ایک سے نکلتا جنم لیتا ہے, دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, 5واں, شام پڑ جائے آپ جمعہ. تو اصل چیز اس لیے لکھ کے بھی مجھے لانا پڑتا. تو الحق یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک, تو یہ جو الحق ہے یہ اصل میں آدمی کو دیکھنا ہے کہ الحق کرتا کیا ہے. اس لیے حقیقت جب تک یہ کھول نہیں دیتا الحق آپ کے اوپر کہ وہ شے کیا ہے, کیا وہ اپنا وجود رکھتی ہے, اور وجود 2 ہے, ایک ہے وجود وقتی عارضی طور پر اور ایک ہے دائمی طور پر. دائمی وجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے بس, چاہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب عارضی وجود ہے, ختم ہو جائیں گے. اب اس سے بڑھ کر میں کیا کلمہ کہہ سکتا ہوں کہ بریلوی کافر ہی نہ کہہ دے مجھے, ہے
اب نبی سے بڑھ کر اب کچھ نہیں ہے، نبی کا وجود بھی اللہ کے وجود کے سر پر ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ کافر وہ مجھے وہ بھی نہیں کہہ سکتا، بات ہوگی تو اس کی طبیعت بھی سیٹ کر دوں۔ یہ نبی کا وجود جو ہے وہ اللہ کے وجود کے اوپر کامل ہونے منت ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نبی بھی ہے وہ اللہ کے، آپ کیا چیز ہے، میں کیا چیز ہوں، ہم تو کوئی شے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا جو کرم اللہ نے مخلوق پر کیا اس کا حاصل حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس پر آپ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید جب آپ کو کہتا ہے تو قرآن مجید آپ کو سب نے اللہ کر کہتا ہے کہ نبی کے ذریعے سے تم حق، تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ حقیقی وجود صرف اللہ رب العزت کی ذات کا ہے۔ اور حق کس چیز کا مخالف ہوتا ہے؟ حق مخالف ہوتا ہے باطل کا، یہ بالکل باطل کے الٹ ہوتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیں، باطل وہم ہوتا ہے، بندے کا جیسے وہم نہیں ہوتا، بندہ کہتا ہے یہاں پہ سانپ ہلتا ہے، جا کر دیکھتا ہے وہم بالکل ہی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ باطل کذب بھی ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، وہاں سچ نہیں ہوتا، اس کے اندر سچائی پائی نہیں جا سکتی۔ اس سے جو تھوڑی بہت سچائی اپنے وجود کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہوتی ہے وہ حق سے لے کر اس نے رکھی ہوتی ہے، ورنہ اس کے اندر اپنے طور پر وہ ریت ہی ریت ہوتا ہے، سیمنٹ وہ اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ بالکل لیتا ہے صرف اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس لیے اس کا وجود ایک التباس ہے، یہ میں سمجھ لیں۔ الوژن، جو لوگ الوژن کو سمجھتے ہیں نا، وہ جا کر کسی جگہ پہ اس التباس کو، کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ دور سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن ہم جب قریب جا کر دیکھا نا گرمیوں کے اندر سفر کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، تو وہاں پر میں نوشہرے چھوٹا سا گیا اپنے دادا کے ساتھ، تو گاڑی میں بیٹھے مجھے لگے یہ پانی آگے بہت زیادہ ہے، تو جب میں آگے جاؤں دیکھوں وہاں پانی کوئی نہیں، تو میں بڑا حیران ہوں کہ پتہ نہیں یہ مجھ پہ کوئی نیا انکشاف ہو رہا ہے۔ وہ ہو کیا رہا تھا، وہ مجھے الوژن فیل ہو رہا تھا اس وقت، ہے التباس۔ رالز نے کتاب لکھی انگریزوں کا جو ہے نا، یہ اس دور کا بدماش گنڈا فلسفی سب سے زیادہ، جو سارا کمن یہ سارا نظام اس سے ترتیب دیا ہے، چارلز رالز، دی امپائر آف الوژنز کتاب ہے پڑھنے والی، میں کہتا ہوں سواد آ جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ سلطنت ہی جو ہم نے قائم کی نا، پوری کی پوری باطل کی اور جھوٹ کی اور شیطانی سلطنت، یہ التباسوں کی ایک سلطنت ہے، شرابوں کی ایک سلطنت ہے، جس کے اندر انسانوں کو ہم دکھاتے ہیں کہ خوشحالیاں اس شے کا نام ہے، ہم بتاتے ہیں کہ صحت اس شے کا نام ہے، ہم کہتا ہے کہ ایٹ اینڈ ڈرنک بھی میری، جتنا کھاؤ پیو اور عیش کرو اس چیز کا نام ہے، زندگی کے پیچھے دوڑ لگا دو، خوب ہارڈ ورکنگ کرو، ایسا کہتا ہم الوژن تیار کرتے ہیں جس کے اندر ہم بندے کو موٹیویشنل سپیکر دے کے نا پمپ کر کے اپنے لیے کام میں لے آتے ہیں، اس کے بعد جب وہ نکارا ہو جاتا ہے تو 60 سال کا لکھ کے اس کو ہم فارغ کر دیتے ہیں۔ دی امپائر آف الوژنز، انگریزی کتاب پڑھنے والی ہے، کمال کر دیا، پڑھے کوئی ترجمے کریں، اور جو گند ہوتا نا انگریزی ڈراموں کا گند ہے جی، یہ جی حورم سلطان کا گند، ارطغرل کا گند، یہ گند ہے خلیفہ عبدالحمید، اندر دیا رنا گلا کر رہی ہیں، عشق مشوقیاں، یہ رائٹر دوبارہ ہی پتہ لگ گیا سارا کچھ، ہے نا۔ اور کوئی سوچا کرو کیا تم لوگ گند دیکھتے رہتے ہو۔ رات کو میں جاتا ہوں خالد صاحب کی دکان پر، وہاں پہ بھی کئی ماسٹر کئی لوگ اکٹھے ہو کے ارطغرل دیکھ رہے، میں کہا تو ارطغرل ہے، اور 3 صفحے اس ارطغرل کے پوری تاریخ میں نہیں ملتے، 3 صفحے 300 ڈراموں کی قصہ آپ کو کھوتوں کو بنا کے بتا دی۔ کیوں؟ اس میں عورتیں ہیں، خوبصورتی ہے، فینٹیسی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم کوئی تاریخ سمجھ رہے ہیں، تاریخ خاک سمجھ رہے ہیں، تسی وہ دیکھو حورم کو مزے لے رہے، حورم تھوڑے کو لے رہی، ختم، وہ آگے بادشاہ نہ سیٹ ہوئی۔ یہ تو آپ کا گند ہے جو آپ دیکھتے ہیں۔ تو جا کر پڑھے کتابیں، کوئی ترجمے کرنے والی کوئی کتابیں ہو، قرآن کا کون سا ترجمہ لیں، جا کے انگریزی کتاب پڑھ، اسے ترجمہ تیرا او پڑھ، ترجمہ تیرے دماغ چاہے کہ مکر اور فریب کس طرح۔ تو الوژن انہوں نے بتایا کہ باطل کیا کرتا ہے، باطل کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ وہ اس کا وجود کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کا وجود ایک التباس ہوتا ہے۔ اور حق کیا ہوتا ہے؟ حق کی خوبی یہ ہے، حق متاثر کرتا ہے، متاثر ہوتا نہیں، متاثر کرتا ہے ہوتا نہیں۔ یہ آپ متاثر ہو جاتے ہیں سارے، مغربی تہذیب سے متاثر، دولت سے متاثر، کسی کے مرتبے سے متاثر، کسی کی گھر گاڑی سے متاثر، اپنے سے ذرا بندہ اوپر دیکھا، او اتنی ملوں کا مالک، میں بھی ایسا ہی بن جاؤں۔ آپ حق نہیں ہے، آپ نے دیا حق کہاں سے لیا؟ جو بندہ مومن ہوتا ہے نا، وہ متاثر کسی سے نہیں ہوتا، وہ متاثر اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ وہ اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے گا، یا قرآن سے انسپائریشن لے گا، یا باقی وہ انسپائریشن کسی سے نہیں لیتا۔ یہ تو آپ کہہ دیتے ہیں، اکثر لڑکوں سے پوچھے نا انٹرویو کسی عام آدمی سے کرتے ہوئے، تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ بھی بیٹھے ہیں، آگے بندے بیٹھے ہیں، لوگوں کے اندر بھی جی انٹرویو چلا جانا ہے، تو کہتے ہیں میرے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان سے پھر پوچھا جائے بھی آپ کتنا کہ نبی علیہ السلام کے آئیڈیل کی طرح تو لوگ بال رکھتے ہیں، آئیڈیل کی طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ آئیڈیل کے کتنے کے پیچھے لگے ہوئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کام ہے۔ آپ کہتے ہیں تم دیکھتے اور پڑھتے ہو، کانپ جاتے میرے سامنے بیٹھ کر بڑے بڑے،
وہ کہتے ہیں کہاں سے پکڑتے ہیں آپ ہماری باتیں؟ پکڑنے کیا ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ سادہ سا میں بیٹھا ہوں، یہ آپ بیٹھے ہیں۔ اندر کا پول جب کھلتا ہے آدمی کا تو آدمی ہل آ جاتا ہے۔ اس لیے سچا بھائی سچ سنا جاتا ہے، سچ بندے کو بھدکا دیتا ہے، بس جیسے گھوڑا بھدک جاتا ہے نا، کھوتا بھدک جاتا ہے، سچ بندے کو بھدکا دیتا ہے، وہ کہتا ہے بھدک جاتا ہے، وہ پھر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ حق متاثر نہیں ہوتا، متاثر کرتا ہے، اور جو متاثر نہ ہو حق اس کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ بھی میری بات سن لیں، حق کہتا ہے تمہیں مجھ سے متاثر ہونا پڑے گا، تم اگر کافر ہو تو دو باتیں ہوں گی، یا مجھے جزیہ دو گے، میں ذمہ بن کے میرے نیچے بیٹھ کر لگ کے رہو گے، نہیں تو اسلام قبول کرو گے، تیسرا کام نہیں میں تمہیں کرنے دینا۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ہتھیلی پہ رکھے دائیں ہاتھ کی، ٹگا رکھ کے تم اوپر بیٹھو، یہ نیچے تمہیں یہ سارے کافر ٹیکس دیتے ہوں کہ بھئی ہم آپ کے ہاں رعایا کے طور پہ رہ رہے ہیں اور اس کا ہم ٹیکس جمع کروا رہے ہیں، جو آپ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ڈیفنس کرتے ہیں ہمارا، وہ اس کے ذریعے سے جو آپ نے ہمیں سہولتیں دے رکھی۔ اسلام کہتا ہے یہ وہ آپ سے ٹیکس لے جا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، آئی ایم ایف آ گیا، ٹیکس لا دیا، ہم صاغرون آپ بنے ہوئے ہیں، یہ آپ کو ٹکنے نہیں دینا۔ میں بات بتاؤں، میری تو باتیں سن کے بندے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، یا آپ بندے بن جائیں گے یا اور کتے بن جائیں گے، ختم ہو جائے گا یہ سارے کا سارا قصہ بھی۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ کرو، حق متاثر نہیں ہوتا کسی سے، اور جو اس سے حق سے متاثر نہ ہو حق اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ حق کہتا ہے تمہیں مجھ سے متاثر ہونا پڑے گا، تمہیں مجھ سے متاثر ہونا پڑے گا، مجھے قبول کرنا پڑے گا، میں کوئی چوائس نہیں ہوں کہ قبول کیا نہ کیا تو تب بھی میں ٹھیک ٹھاک رہوں، اور اگر قبول کر لیا تو تب بھی ٹھیک ٹھاک رہوں، نہ کیا تب بھی ٹھیک۔ حق کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں حق ہوں۔ اس لیے اسلام اپنے آپ کو کہتا ہے کہ حق کا کتنا ہی انکار کیا جائے، حق کا کتنا ہی انکار کیا جائے، حق جو ہے وہ اپنے آپ کو منوائی جاتا ہے، باطل کری جاتا ہے انکار بھی، نہیں ہم نہیں مانتے، حق کہتا ہے تجھے ماننا پڑے گا، چڑھی جاتا ہے۔ وہ پوری فوج ہو لاکھوں کی، 72 ہی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم الحق کے دائی ہیں سارے کے سارے۔ وہ ہزاروں کی فوج کے ساتھ پورا مکہ غزوہ احزاب میں نبی کے سامنے آ جائے، نبی تھوڑے سے بندوں کے ساتھ لے کر ان کے پر چڑھائی کا دور تھا، نبی کہتا ہے یہ اسی طرح ہونا ہے۔ ساری دنیا جس وقت بھاگ گئی، حق کا رسول اس وقت جب کھڑا ہوا وہ میں نے دیکھا ہے۔ بس مجھے نبی علیہ السلام جو ہے نا رسول، اس دن رسول نظر آتا ہے حق کا، جو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ غزوہ حنین کا دن ہے نا۔ نبی نے طائف میں پتھر کھائے رحمت للعالمین، جس وقت نبی علیہ السلام دین کی خبریں ان کو بتا رہے تھے مکہ کے اندر بطور نبی، جس دن نبی علیہ السلام نے ہجرت کر کے جا بدر کے اندر ٹھہرے اور بدر کے لیے جنگ کرنے کے لیے آگے، اس رات نبی دعا، جس دن نبی علیہ السلام نے اپنے احد کے اندر کا وقت آیا، اس دن نبی علیہ السلام کا پیچھے ہٹ جانا، پہاڑ پر چڑھ جانا اپنے ساتھیوں کو محفوظ کرنے کے لیے نبی، اور جس وقت خندق ہوئی نبی ڈیفینسو، اور جس دن نبی فتح کر کے آیا اس دن نبی فاتح، پر جس دن رسول بنانا نبی کا وہ نبی علیہ السلام کی شان نظر آئی اس دن، جس دن غزوہ حنین کے دن سارے صحابہ بھاگ گئے، نبی نے اکیلے نے گھوڑا اٹھایا، نبی آگے اپنا گھوڑا بڑھا لیا، نبی نے کہا میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور میں جھوٹا نہیں ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس دن نبی علیہ السلام کا جلال دیکھنے والا، اکیلا رسول جا رہا ہے، نہ ابو بکر رہا، نہ عمر رہا، نہ عثمان، نہ علی، کوئی بندہ نبی کے دائیں بائیں کوئی نہ رہ گیا۔ حضرت ابو سفیان ابن الحارث، یزید کا دادا نہیں، یہ اور ابو سفیان ہے، حضور کے چاچے کا بیٹا، حارث کا بیٹا، وہ صخر بن حرب کا بیٹا ہے۔ وہ لوگ اس سے مغالطہ کر کے ایک بریلوی کھوتے نے لکھی کتاب امیر معاویہ کا محاکمہ، اس کے اندر سارے فضائل جو ابو سفیان ابن الحارث کے ہیں نا، وہ اس ابو سفیان کی ذمہ لگا کے کتاب چھاپی، عالم بنتے پھرتے تو آدم شرک نہیں سمجھ نہیں آئی تک تسی عالم تو ہٹ چ کون جمنا ہے، وٹا تو رہندا نہیں۔ تو وہ اس وقت نبی علیہ السلام کا ابو سفیان کے فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، قریشی اور مطلبی، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے، یہ ہے میرا نسب، ساری دنیا جان لے۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی پہچان وہاں پر یہ کرائی کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کیونکہ رسول اللہ کے دادا نے پالا تھا، اسی وجہ سے حضور مشہور تھے سارے لوگوں کے عبد المطلب کا بیٹا ہے، تو تاکہ یہ بھی نبی کی پہچان تھی کہ میں وہی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں سچا نبی ہوں۔ اس دن رسول پھر آیا، بڑی شان سے نکلا نبی۔ یہ ہوتا ہے الحق۔ ادھر سے تیر برس رہے ہیں، میں کہ نیزے چل رہے ہیں، طوفان آیا ہوا، یار چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، ادھر نبی اکیلا نکل رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے الحق، سچا لیڈر اور سچا دائی حق اور سچا امام، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق۔ یہ امام برحق کی علامت ہے کہ جب سارے بھاگ جائیں دین کے لیے، وہ تنہا اپنے گھر سے اپنی تلوار لے کر نکل کھڑا ہو
اور وہ دیکھے کہ اس وقت دین کو بالکل غلبے کی ضرورت ہے، میں آگے بڑھتا ہوں. یہ نہیں کہ وہ جیلوں میں بند ہو کے کبھی کوئی بیان دیتا پھرے، کبھی کوئی بیان دیتا پھرے، کبھی معافیاں لکھتا پھرے. یہ لیڈر کی پہچان کرنی ہے نا کہ اس دن وہ تنہا تنہا اعلان کرے کہ میں نے یہ کی بغاوت، اور اسی طرح ہوتی رہے گی. مجھے دار دو یا سولی دو یا جیلوں میں بند کر دو، یا مجھے جلا دو یا مجھے کاٹ دو یا مجھے تیل کے اندر کڑائی کے اندر پھینک دو، یہ حق ہونا ہی ہونا. بیان کوئی صورت پیچھے رہ نہیں جاتی. اس کو لیڈری کہتے ہیں. یہ کوئی لیڈری ہوتی ہے جو آپ لوگ کرتے پھرتے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، عدالتوں میں کچھ بیان، ادھر کچھ بیان. میں کہتا ہوں ابوالکلام آزاد بھی پکڑا گیا عدالتوں میں، بڑے بڑے بندے پکڑے گئے، وہ عدالتوں محمد علی جوہر بھی پکڑا گیا، جا کے وہی بیان انگریز کو انہوں نے کہا ہم نے کی ہے بغاوت، اور ایک بار نہیں 1000 بار بغاوت ہوگی. قول فیصل نام کی کتاب لے کر چھوٹی سی پڑھ دی ابوالکلام آزاد کا، وہ جو اسے مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کرایا نا، وہ پورا پھلتا ہے. قول فیصل کہتا وہ بات جو فیصلہ کر دینے والی انگریزوں کو پتہ لگ جائے کہ ابوالکلام آزاد سے انہوں نے لیا. میں اس کی کوئی اتنی تعریفیں نہیں کرتا، لیکن جب وہ اس وقت یہ کام ہوا نا، اس وقت یہی بات ہے. اور محمد علی جوہر، لوگوں نے انکار کیا، عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا یہ ایک دفعہ کا جرم نہیں، بار بار جرم کیا جائے گا. ہاں جی، بڑے بڑے لوگوں نے جرت کے ساتھ انگریزوں کے اندر بیان دی، یا اپنے مسلمانوں سے ڈرتے پھرتے ہیں. لیڈری یہ اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اس وقت، یہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا، آپ کو کتنا انکار کیا جائے. نبی علیہ السلام کا انکار کرتا رہے ابو جہل. نبی نے اپنے انکار کو سمجھا ہی کچھ نہیں. اس کو نبی کو پتا تھا یہ ایک وہم کے اشکار ہے، یہ عارضی انکار ہے. میں دائمی حقیقت، میں اللہ کا نبی اور سچا نبی ہوں. اس لیے مراج شریف سے آ کر نبی علیہ السلام کی تحریک نے اور زور پکڑ لیا جو آپ علیہ السلام. اور یہ بات بھی آپ کو سمجھیں کہ حق کو باطل الجانے کی بڑی کوشش کرتا ہے. بہت باطل کے اندر ہوتا ہے کہ حق کل جائے. کبھی اس سے مناظرے کرتا ہے، کبھی مقابلے کرتا ہے، کبھی مجادلے کرتا ہے، کبھی اس پہ الزام لگاتا ہے، کبھی اتہام لگاتا ہے، کبھی اس کے اوپر طرح طرح کی اس کو کہتا ہے یہ کاذب ہے، کبھی کہتا ہے مجنون ہے، کبھی کہتا ہے یہ پاگل ہے، کبھی کہتا ہے جادوگر ہے، کبھی کہتا ہے اس کے اوپر سحر ہو گیا. 1000 باتیں اس کے پلے ڈالتے ہیں، 1000 باتیں اس آدمی کے، لیکن اس کو الجھاتا ہے تاکہ وہ اپنی منزل کھوٹی کرے. یہ نفس کے تماشے ہیں بھائی، تاکہ یہ منزل کھوٹی کرے. میرے اندر یہ آپ کو اتنے عیب دکھا دے گا، بھی کاش صاحب یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، آپ اس کے بعد خود ہی جمعہ پڑھنا چھوڑ جائیں گے. اس کو پتا ہے ایک کاشف کو برا کو پورا سارے کا سارا دین لیتا ہے. وہ تو اس کو اس پہ آشکارا کر رہا ہے ساری باتیں، روز نئے عیب. وہ تو آپ خود یہ ہیں، آپ یہ ہیں. کتنے آئے آ کے دفعہ دور ہو گئے، اس میں میرا کیا گیا؟ خود ہی حق سے دور ہو گئے. گھر جا کے بھی کسی کام کے نہیں، چلو وہاں جا کے کوئی تحریک چلا لیتے، کوئی ادارہ بنا لیتے. اگر سچے تھے تو کچھ کرے گا اٹھ کے کام، پتا چلے ہمیں بھی یہ دین کا کام کرے. باطل خود کرنا نہیں، کوئی اکسائے اس کو اس کا خلاف کرنا، اور آپ کسی دوسرے پر اتہام لگانے. اس لیے باطل کا کام ہے الجھانا، یا نہیں یا یکتمون الحق ہو جاتا ہے. پھر باطل جو اس طرح کرتا ہے کہ حق کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ پیچھے وہ حق کو چھپا لے اور کوئی دیکھ ہی نہ سکے پیچھے حق ہے یا نہیں ہے. فیس بک پہ جب آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں فلسطین کے حق میں، اسی وقت فیس بک آپ سب کو بلاک کر دیتا ہے. وہ کہتا کسی صورت میں نہیں، ہم نے آپ کا یہ جو آپ کی وہ جو چڑھی ہوئی فلمیں کلپ، وہ یوٹیوب ساری کی ساری ڈیلیٹ کر دیتا ہے. وہ کہتا بار بار اس کو شیئر کرے. ڈاکٹر اسرار کو کبھی بین کر دیتا ہے، کبھی مولانا مودودی کی کتابوں کو بین کر دیتا ہے، کبھی خمینی کو بین کر دیتا ہے، کبھی سید قطب شہید کو بین کر دیتا ہے، کبھی امام حسن بنا کو غائب کر دو. غائب اس آدمی کو کر دو جو حاضر و موجود سے تجھے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخے دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. بتائے تمہیں جنت کا بیان اس طرح کا خوبصورت کرے. اور اس کے ساتھ پھر یہ کیا کرتا ہے، اور پھر حق جو ہے نا یہ خواہشات نفس کو رد کرتا ہے. کوئی حق کی پہچان کراتا جا رہا ہوں میں آپ کو، الحق جو ہے اس کی پہچان کراتا جاتا ہوں. الحق کیا کرتا ہے، یہ خواہشات نفس کو رد کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو آپ کو یہ سمجھ، الحق کہتا ہے نہیں، تیرے رب کا حکم ہے، آنکھ نیچے کر، عورت آ گئی ہے، تیرے رب کا حکم ہے. مال کا اس کو عیب بتا کے ہمارے مال کے اندر یہ عیب ہے، اس لیے میں آپ کو بھیج رہا ہوں. یہ کس طرح، یہ انڈونیشیا کیسے مسلمان ہوا؟ ایسے ہی ہوا کہ ایک مسلمان تاجر وہاں پہ کپڑا کے لیے گیا، کپڑا دینے کے لیے وہاں پر بیچنے کے لیے گیا. تو وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ کپڑا خریدتا، کپڑا بڑا فائن تھا، بڑا شاندار تھا. بادشاہ نے کپڑا لے لیا، مسلمان بیچ کے چلا گیا. سال بعد مسلمان آیا دوبارہ بیچ کے، کیونکہ وہ اس وقت یہ جاتے تھے کشتیوں کے اندر. تو سال کے بعد مسلمان واپس آیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا. وہاں کے تو جا کر اسے بادشاہ سے پوچھا کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو کپڑا دیا تھا، میرے ملازم نے وہ کپڑا آپ کو تھان دے دیا، تھان کے اندر اتنا فیصد جو تھا نا وہ خراب تھا، تو آپ کو وہ میں نے فرض کرے 100 میں بیچا تھا نا، وہ میرا بنتے 50، یہ 50 آپ اپنے واپس لے لیں. بادشاہ ہکا بکا رہ گیا. بھی وہ تو جتنے بے ایمان تاجر ہمارے سارے اپنا 2 نمبر مال 1 نمبر کہہ کے بیچتے ہیں،
یہ آدمی دنیا کے اندر تجارت کا اصول ہی ہے اور پھر واپس بھی نہیں کرتے ہے نہیں کوئی چیز. یہ واپس آیا 50 روپے کی خاطر مجھ سے یہ بحث کر رہا ہے. اس سے کہا بھائی یہ تو میں نے پہلی طرف دیکھا ہے تم سے سنا ہے. تو اس نے کہا نہیں یہ کرنا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ہاں جا کے حساب دینا. بس اتنی بات کہنے کی دیر تھی. بادشاہ نے کہا یہ اللہ کا کون ہے؟ اس سے پھر بتایا کہ خدا ہے, ہمارا ایک نبی ہے, اس نبی نے یہ کہا کہ دنیا فانی ہے, تھوڑی مدت کے بعد تم سب کو وہاں پہ خدا کی عدالت میں ان پیسوں کا حساب دینا پڑ جائے گا, اور جو تم میں سے اس طرح کا ظلم کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا اگر اس نے یہ زیادتیاں کی. بادشاہ اللہ اکبر, اسے کہا اتنا اچھا نظریہ, واٹ اے بیوٹیفل تھیری. بس اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ دین کی باتیں, اچھی اچھی باتیں بتائیں, نماز پڑھی, دین آپ بھی بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل ہے, ذرا کوئی بندہ کام تو کر کے دکھائے. نماز پڑھتے ہوئے مومنوں کو دیکھ کر بندے کو رشک آ جاتا ہے, غیر مسلم دیکھ کے کہتا ہے کمال ہو گیا یار, اتنی یکسوئی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی ہے یار, یہ عبادت ہوتی ہے, کوئی ہماری عبادت ہے؟ لفنٹر پارٹی ساری اکٹھی ہوگی, باجے گاجے بجا کے خدا کی عبادت کرے. تو چھوڑ کے اسی وقت ادھر بادشاہ مسلمان ہوا, وزیر بھی ہو گئے. الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے, جو بادشاہ کالے کرتوت کرتے وہی حکمران کرتے, جو حکمران کرتے وہ عوام کرتی. تو بادشاہ نے دین قبول کیا, جس کی وجہ سے ملیشیا دنیا کا سب سے بڑا, انڈونیشیا, 2 ملک مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی ہیں, وہ الحق کی وجہ سے ہوئی ہیں. الحق جو ہوتا ہے یہ خواہشات نفس کو رد کرتا ہے, جس کی وجہ سے الحق کو پھیلنے کا موقع مل جاتا ہے. اور یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ آدمی حق استقامت ہوتا ہے اور حق کے اندر عدم تغیر ہوتا ہے, یہ بدلتا نہیں ہے, مستقل مزاج ہوتا ہے, روز نہیں حق بدلتا. 4 دن نماز پڑھ لی پھر نہ پڑھی, آج قرآن مجید کھول لیا پھر نہ کھولا, آج کسی سے اچھا سلوک کر لیا پھر دل آیا نہ کیا, ابھی 2 روپے صدقہ دینے پہ لاکھ روپے دے دیا, پھر کبھی کسی نے دینے کی مانگا آپ سے عین وقت پر سوال, اس نے موڈ 100 روپے دینے کو بھی نہیں تھا, پھر 100 بھی نہ دیا, چل دور جاتا, اس کا سارے رقم یہ پڑیا ہے کہ نقطہ دے گئی. حق نہیں. اس لیے ابو بکر کیا تھا؟ حق تھا, الحق کا ماننے والا تھا. اس نے ایک دن نبی کے پاس خرچ نہیں کیا, خرچ ہی کرتا گیا, جا پھانگ ہو گیا, مفلس ہو گیا, پھانگ ہو گیا. یہاں تو اپنا ہی آپ صدقے دینے لگتے ہیں نا, کوئی زکوٰۃ کوئی صدقہ آپ نے نکالا ہوا ہوتا ہے, وہی آپ کسی کو دینے لگتے ہیں. کوئی آ جائے بڑا بندہ, کوئی 10-20 لاکھ کا کہ چلو آپ ہمارا گھر بنا دو, تو آپ کا اندر سے دل ہلتا ہے کہ یار اپنا ہی فرض صدقے, فرض زکاتیں نہیں دی جاتی. یہ ہے بندے کے اوپر آ کر جس وقت حق اس کے اوپر ہو جاتا ہے. تو استقامت ہوتی ہے, عدم تغیر اس کے اندر ہوتا ہے, اور مستقل مزاج ہوتا ہے, اور استحکام. باطل میں استحکام نہیں ہوتا, باطل روز بدلتا ہے. دروغ رو رہا نہ حافظہ نہ باشد, فارسی زبان میں کہتے ہیں. جو جھوٹا ہوتا ہے نا, کہتے ہیں اس کا حافظہ کوئی نہیں ہوتا, اس کو یاد نہیں رہتا بھی پہلے میں نے کون سا جھوٹ بولا تھا, ٹھیک ہے نا, پھر وہ جھوٹ بولتا ہے. بندے پھر آپس میں گفتگو کرتے ہیں, پہلے یہ کہہ رہا تھا, اب یہ باتیں کہہ رہا ہے. کہتے ہیں جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. جھوٹا جو ہے نا, وہ اکثر لوگ کہتے ہیں استاد جی مجھے باتیں بھول جاتی ہیں, میں اب اس کو کیا کہوں ہے, اب جمعے میں نے بتا دیا, اب بار بار مجھ سے کوئی پوچھے نا بھی کیا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ میں نے بتا دیا ہے, میں اب کہوں گا تو غصہ لگے گا. بھئی جس کے مرض کی نشاندہی کر دو نا, وہ بندہ کہتا ہے آپ نے مجھے یہ کیوں کہا, ہاں سارے نو رکھ کے وچ کہا, انہوں نے بھی کہا وہ جھوٹے ہے, پھر میں منوں گا میں بھی جھوٹا. استغفر اللہ, یہ نفس کا فریب ہوتا ہے. جب بھی آدمی کے پاس نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے آتا ہے تو غیر مستقل مزاج اور متحول ہوتا ہے, ہر وقت بدلتا رہتا ہے, کوئی ایک شکل ہوتی ہی نہیں اس کی, کبھی کچھ موج اور ترنگ میں آیا تو کیا تک کچھ بن گیا, اور جب اس کی موج اور ترنگ ختم ہوئی, نشہ اترا, پھر اس کے بعد وہ کچھ اور ہو گیا. حق نہیں کسی صورت میں بیتا. اس لیے اسلام اکیلا حق ہے, اکیلا حق ہے, اور یہ کسی کو برداشت نہیں کرتا, پر سب کو باطل کہتا ہے اور وہم کہتا ہے. اس لیے پوری دنیا میں اپنی منواتا ہے, اور کسی کے ماتحت ہونے کے لیے نہیں آیا کہ میں کسی کے ماتحت رہ کر جیوں. اسلام کہتا بھائی میں آپ بڑی شے ہوں, اور میں ہی ایک شے ہوں, اور میرے علاوہ سب کچھ عارضی اور باطل ہے, میں کسی کو کیوں مانوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے باطل کا انکار جو ہے وہ ہم نہیں کرتے, کہ باطل کا انکار نہیں, قرآن مجید میں بیان کیا. یہ میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کہ یہ حق اور باطل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو جگہ پر بیان کیا, فرمایا ہم نے اس زمین و آسمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, فرمایا اسی نے آسمان سے بارش کو برسایا, پھر اس سے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے, پھر نالے پر پھولا ہوا جاگ آ گیا. جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں پاتے ہیں اس میں بھی جاگ آ جاتا ہے. اللہ فرمایا 2 چیزیں ہوتی ہیں, پانی برستا ہے یا زیور پہ بھی آپ کو تپاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, جاگ اوپر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تپاتے جاگ. اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. کیا سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے,
اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ جھاگ کا انکار نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا باطل نہیں آنا ہے، جھاگ آئے گی مگر جھاگ مستقل نہ رہتی، جھاگ آتی پانی کے زور پر ہے، پانی دھکا لگا کے اس جھاگ کو باہر نکالتا ہے، وہ کہتا ہے حق کو لے کے اس کو چلنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم نکلو۔ اس لیے یہ بات بالکل سمجھنی ہے کہ العلم کے ذریعے سے حق اور باطل کو الگ الگ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، آتا ہے پانی کے زور پر آتا ہے مگر اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، وجود ہوتا ہے لیکن وقتی وجود ہوتا ہے۔ اسی طرح حق اور باطل، شر یا پھر نقص یا عدم، یہ سب چیزیں اعتباری ہیں، یعنی عارضی طور پر ان کی چیزیں ہیں، یہ فلسفیانہ بحث ہے، اور ان کا وجود طبعی ہے، وجود اصلی نہیں ہے۔ جیسے میرا سائے کا وجود میری وجہ سے ہے، میرا وجود سائے کی وجہ سے نہیں ہے، میں نہیں ہوں گا تو میں پھر جب نہیں ہوں، سایہ نہیں ہوگا تب بھی میں ہوں گا، مگر سایہ میرے کہنے سے ہی ہوگا۔ اس لیے خیر کا کہیں پر سایہ آپ کو نظر آئے تو آپ اس کو شر سے تعبیر کرنے کی کوشش، بڑی گہری بات۔ میں نے مولانا صاحب سے ایک دفعہ پوچھا شر کیا چیز ہے؟ مولانا کہتے شر کی تعریف تو کرو کاشف۔ میں کتنی دیر سوچتا رہا بھی شر کیا پہتے، میں نے کہا برائی یہ وہ کر کے ادھر ادھر کی بات، پر مولانا بڑے دانشمند آدمی تھے، انہوں نے کہا نا کاشف وہ تم جس کی بھی تعریف کر رہے ہو وہ شے جو ہے وہ کسی نہ کسی اچھائی کا کے متضاد چیز ہے، خود وہ برائی کیا وہ بیان کرو نا میرے سامنے، وہ اب مجھے بات کوئی نہ آئے۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ایک کا وجود اصلی ہے، دوسرے کا وجود طبعی ہے۔ اب میں نے چونکہ تھوڑی سی فلسفہ منطق پڑھی تھی، مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا ہاں بس، انہوں نے کہا یہی ایک راز ہے وجود کے بارے میں۔ اب یہ جن لوگوں کو آپ لوگوں کی شاید دلچسپی کی یہ بات نہ ہو، مگر جو لوگ فلسفی پڑھتے ہیں نا ان کے لیے آپ سمجھ لیں کہ میں نے ایک ایسی گر کی شے دی ہے، اگر وہ واقعی نشہ کرتا ہوا فلسفے کا یا علم کلام کا نشہ کرتا ہوا، یعنی یہ نشے ہیں بھائی، جیسے آپ ان کے پاؤڈر پیتے ہیں، چرسیں پیتے ہیں، اسی طرح علماء کے بھی نشے ہیں، کوئی صرف کا نشہ کرتا ہے، کوئی نحو کا نشہ کرتا ہے، کوئی علم بلاغت کا نشہ کرتا ہے، کوئی مناظرے کا نشہ کرتا ہے، اس کے نشے ہوتے ہیں۔ جب وہ اس علم کو پڑھتا ہے اس کا دل کھل اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کے سامنے کسی اور علم کی بات کرنی شروع کرتے ہیں ویسے کر کے دیکھتا رہتا ہے، کہتا ہے ساڑھے تک پائی اتو ہی گزرتیاں جا رہی ہیں، ابھی میں دولت مندوں کے سامنے پیسوں کا مال آ رہا ہے جا رہا ہے، میں کہا نشہ چڑھ جاتا ہے اسی وقت، ہاں کنے دا انے دا بھیج دے، اے نو کر دے او نو کر دے، ٹائم کا پتہ نہیں، نماز جاری، میں فون کروں کٹ ہی جائیں گے، درمیان میں بھی ایک وچ استاد جی دا کتوں فون آ رہا ہوں تا یعنی وہ نشہ اس کا چونکہ وہ ہوتا ہے، میں اس کا ہوتا ہوں وہ عزت احترام والا دعا والا نشہ، بھی میرا مال سلامت رہے، استاد جی کے پاس جانا ہے یہ دعا کرانے کے لیے، نشہ اس کا وہی ہوتا ہے۔ اس طرح جن لوگوں کو فلسفی کا نشہ ہے نا ان کو یہ میں نے بات سمجھا دی کہ شر کا وجود جو ہوتا ہے محض طبعی ہے، اصلی نہیں ہے اپنی جگہ پر، اس لیے یہ جھاگ کی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے، مگر آتا یہ پانی کے اوپر بیٹھ کر ہے، اور پھر یہ اس کا وجود طبعی ہے۔ باطل کو شکست دینا بالکل ایک اور چیز ہے۔ العلم کے ذریعے سے بندہ حق سے باطل کو الگ کر دیتا ہے اور حق کو رکھ لیتا ہے اور باطل کو پھینک دیتا ہے۔ العلم کے پاس یہ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ العلم جس کے پاس آ جاتا ہے بھائی جان، یہ العلم پہ جو میں نے زور دیا یہ آج آپ گھر جا کے دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ العلم جو ہے نا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس حق کے بارے میں، وہ آپ سن لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، قرآن مجید سے اب اتنا لمبا جمعہ ختم کرنا تو اپنے جسم میں بھی اتنی جان لینا، بیمار ہوں لیکن پھر بھی یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ سنیں کہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بسم اللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کے وقت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ ایک دعا پڑھتے، دعا بڑی لمبی چوڑی ہے، وہ آپ سن لیں۔ اس کے اندر یہ کہ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک حق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق وساعۃ حق ونبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ یہ لمبی دعا، لیکن میرا اس کے اندر سے جو اہم چیز ہے یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے حق کے لیے دعا پھر کس وقت پڑھی۔ الحق جب ترتیب دیتا ہے نا، الحق بنتا ہے، وہ ان ساری باتوں سے ترتیب ہوتی کہ الحق کن کن چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو الحق کے اوصاف بتایا نا کہ یہ متغیر نہیں ہوتا،
یہ مستقل مزاج ہوتا ہے، اس کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، اس کو کوئی دھمکا نہیں سکتا، اس کا انکار کرنے والے کے اوپر یہ پڑ جاتا ہے، یہ اس کا سر کچل کے رکھ دیتا ہے، یہ اس کو جینے نہیں دیتا، یہ متاثر کرنے کے یہ ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ الحق کیا ہے؟ یہ ہے سب سے پہلے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا کرنے کے بعد یہ بات کہتا ہے، اللہ کہتا ہے انت الحق، اللہ تیرا وجود ہے۔ وہ جو ایتھیسٹ انکار کرتا پھرتا ہے خدا کے وجود کے بارے میں، ایگنوسٹک بنا پھرتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں دلائل کے ساتھ تیرا ہونا اور تیرا وجود رکھنا اور حق پر حقیقت پر مبنی وجود ہے کہ تو واقعی ہے، یہ نہیں کہ میں نے ایک فرضی ذہن کے اندر خیال کیا ہوا کہ تو ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تو تیرا دل کرتا ہے تو میری یہ خواہش پوری کر دے، اگر نہیں دل کرتا نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی بندہ اللہ سے اس طرح کی دعا نہ کرے، اللہ سے جب بھی دعا کرنی عزم جزم کے ساتھ کرے۔ اور جس وقت یہ میں دیکھوں دعا کے بارے میں ایک ذہن میں ایک نقطہ آ گیا، پچھلے دن مجھے ایک بہت بڑا اہم مسئلہ پیش آیا، بتاتا ہوں ٹھہر کے، کہ اس کے اندر مجھے پھر یہ سمجھ آیا کہ دعا جس وقت بندہ کر رہا ہو نا تو ساتھ یہ بھی اسی وقت ذہن کے اندر سوچ لے کہ دعا پر میری دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کرنے کے احکامات جاری کر دیے، میں دعا کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ احکامات جاری ہو رہے ہیں۔ اتنا یقین کر لے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا، اتنا یقین ہو جائے بندے کو کہ یہ تو ہو رہا ہے امر، یہ ہونا ہے، میں تو کہہ کے تو کروا رہا ہوں۔ یعنی آپ سمجھے کہ آپ ہی حکم دے رہے ہیں اس شے کو کہ یا اللہ میرے لیے حالات سازگار، تو حالات کو ہی گویا آپ کہہ رہے کہ اوئے میرے لیے حالات سازگار کا ہو جاؤ سارے، کیونکہ تم میرے رب کے غلام، اور میں نے رب سے کہہ دیا، رب کی طرف سے کہ حکم سے میں کہتا ہوں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے نام سے، آپ بھی حالات کو کہہ دو کہ سیدھے ہو جاؤ اللہ کے نام سے، میں تمہیں اللہ کا بندہ کہہ رہا ہوں، تم میرے لیے بنائے گا، میں تمہارے لیے نہیں بنایا گیا۔ یعنی بندے کے اندر اس قدر خدا کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ میں بات ابھی دعا مانگ رہا ہوں، عمل کے احکامات جاری ہو چکے، اس سے پہلے کہ میری دعا پوری ہو ادھر سے آرڈر ہو چکا کہ کام کر دیا جائے۔ اتنا اللہ پر اچھا گمان کر کے دعا کرنی ہے، اس لیے فرمایا انت حق۔ جس بندے کا اللہ کے وجود پر ہی ہے نہیں کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہی ٹیلی فون آ جاتا ہے کاشف بھائی یہ اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں ہے، میں کہا جی نہیں ہے، آرام کرو، چلو پھنسے رہو ہونے دے، جس طرح سمجھ آ جو ہے پھر میں فون کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اتنی تیرے دماغ کے اندر خراب ہوا ہے کہ ہے بھی کہ نہیں ہے کہ میں نے فون کر دیتا۔ ہاں جی، اللہ کے بندے ہے یا نہیں ہے، آرام سے بیٹھ جا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل جائے گا وہ ہے کہ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ چیز ہے کہ بٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تیرا، جس نے جانا مانا نہیں اس نے جانا ضرور ہے۔ خالی کا شعر بڑا پیارا ہے، کہتا اللہ تیرا انکار کرتے لوگ لیکن اندر دل کے اندر نہ ان کے ہے کہ یار کوئی وجود تو ہونا چاہیے تھا، اگر نہیں بھی تھا تو اللہ تو ہونا چاہیے تھا کہ جس کو ہم اپنی فریادیں سناتے، جس کو جا کے ہم بتاتے، عقلی طور پر اس کا ہونا ہی بنتا ہے۔ عقل تو یہ کہتی کہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس کے سامنے ہم جا کر فریادیں کریں، ورنہ انسان کس کے سامنے جا کر فریاد کرے؟ اگر وہ ٹوٹ جائے اندر سے، وہ شکستہ ہو جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے، اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، کوئی مخلوق پہ سے اس جیسے انسان اس کی مدد نہیں کرتے، تو کوئی ایک ایسی مفوق الفطرت ہستی ہونی چاہیے سپر نیچرل کہ جو اس پہ رحم کرے، جب سب اس کو چھوڑ جائے وہ اس کو پکڑ لے، جب کوئی اس پہ رحم نہ کرے وہ اس پہ رحم کرے، جب کوئی درگزر کرنے والا نہ ہو اس کے گناہوں کو تو وہ درگزر کرے، جب کوئی اس کا سہارا نہ ہو تو اس کا سہارا، جب سب میں لاچار ہو جاؤں تو وہ میرا چارہ کرے، جب میں بے باس ہو جاؤں تو میرے لیے باس والی چیزیں وہ کرے۔ یہ عقل آپ کہتی ہے، اب ہے یا نہیں ہے بات کی بات، عقل نے تو دلیل اس کے ہونے کی دی ہے، الو عقل نے اس کے دلیل نہ ہونے کی نہیں دی، عقل نے اس کے ہونے کی دلیل بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ہے وہ چیز جو بندے کو اللہ کی طرف لے کر جاتی۔ فرمایا انت الحق، تو ہے جو ایگزسٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو موجود ہے، تیرے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو حق ہے میرے اللہ۔ اس لیے یہاں پر یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب آگے اس کے بعد اس نے کہا انت الحق و وعدوں کا حق و قولوں کا حق، تیرے وعدے جو بھی تو نے کیے، اگر تو نے وہ وعدے کیے ہیں بندوں کے ساتھ کہ جتنے بندے یہ کیا کر کے سارے جنت میں جائیں گے تو وہ جائیں گے، ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو ایسے لارے لگائی جاتا ہے ہمیں کہ آؤ میں تمہیں جنت میں حوریں دوں گا، کھانے کو یہ دوں گا، پینے کو یہ دوں گا، اتنی بڑی جنت ہوگی، وہاں پہ شجر ہوں گے، درخت ہوں گے، یہ ندیاں ہوں گی، نہریں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، یہ ہر تمہیں موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، بیماری نہیں آئے گی، دکھ نہیں آئے گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، تم بالکل A1 ہو۔ یہ وعدہ تیرا سچا ہے، یہ وعدہ اللہ تیرا سچا ہے۔ اور ادھر دوسری طرف اور تیرا یہ بھی وعدہ سچا ہے کہ جو لوگ میرے نہیں مانیں گے
میں ان کو جہنم کے قدر جھونک دوں گا، آگ کا عذاب ان کو دوں گا، گرم پانیوں کا عذاب ان کو دوں گا، آنکڑوں کا عذاب ان کو میں دوں گا، کھولتے پانیوں سے ان کی تواضع کروں گا، پیپ اور خون ان کو پلاؤں گا اور ان کو میں بند کر دوں گا، اور دوزخ کے اندر میں ان کے بستر بھی آگ کے بنا دوں گا اور ان کے اوپر لینے والے کمبل بھی ان کی آگ کے میں بنا دوں گا، اور ان کے سر کچلے جائیں گے، ان کی ٹانگیں کاٹی جائیں گی، ان کے دماغ ہلا دیے جائیں گے، یہ سارے اس میں ہم زنجیریں باندھ کے 70 فٹ کی اس کو اندر پھینکیں گے۔ یہ بھی وعدہ ہے تیرا، ہے یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں وہ کہتا ہے وَقَوْلُكَ حق، اور جو زبان تو دے دے تو اس زبان پر پورا اتر رہا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، تیرا رب وعدوں کے خلاف نہیں کبھی بھی جاتا۔ قول گلاں کرن سخالیاں تے اوکھے پالنے بول، قول بول کو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بول بولے ہیں نا کہ میں لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہ قیامت کے دن ہوگی؟ اکیلے للہ القہار، ایک بادشاہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ فرمایا تیرے قول ہیں لوگوں کے سامنے تو نے دعوے کیے ہوئے ہیں، جو کلیم اور دعوے تو کرتا ہے یا اللہ وہ بھی سچ ہے کہ تو کر دکھائے گا سارا کچھ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ کہتا تیرے رب کے لیے کوئی حساب لینا کوئی بہت مشکل کام ہے، جھٹکی پٹکی تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے، اٹھا کے سارے جہنم میں پھینک دے۔ اللہ کہتا اللہ کو اتنا سا بھی دکھ نہیں ہوگا کہ میرے بندے جہنم میں کیوں پھینکے، میں نے کیوں پھینکے جہنم میں بندے۔ فرمایا کوئی نہیں، جب میری بات ہی مانی اٹھا کے کہ اللہ کوئی باپ ہے، وہ لڑکے رونے لگ جائیں گے، سارے بچے، امی بھی معاف کر دیں گی، ابو بھی معاف کر دیں گے۔ فرمایا نا، قیامت کے دن معافی شافی کسی کی نہیں ہے، اٹھا کے جہنم میں نے پھینک دے دے، اس دن کوئی نہیں معافیاں مانگنے کا، یہ میں نے دن مقرر کیا ہے۔ میں پھر اللہ کا ایسا ہوا اگر وہاں میں بھی پگھل گیا پھر کیا ہوا؟ پھر تو سارے جان چھڑا کے لے جائیں گے، ہر بندہ وہاں پر آ کر کہے گا کہ یا اللہ میں نے جو زیادتیاں کی چل تو مجھے معاف کر دے، کوئی بات نہیں، آج تو ہم کو نظر آ گیا، اب دوبارہ کوئی غلطی نہیں کریں گے، یہ بندے وہاں پر کہیں گے، اور اللہ ان کی بات سمجھ کے پھر ایک دفعہ کن کہے، پھر دنیا میں ان کو بھیجے اور پھر نبی بھیجے، پھر نبی بھیج کے پھر انکار کراوے۔ ہاں یہاں پہ چور بار بار نہیں آدھی مجرم پکڑے جاتے، چوری کی پھر باہر آگے، پھر چوری کی پھر باہر آگے، زنا کیا پھر باہر آگے، پھر شراب پی پھر باہر، ادھر اتنے وعدے توڑی جا رہے ہو۔ اللہ کہتا وہاں پہ آنے کے بعد دوبارہ وعدے توڑو گے، تمہاری تو نفسیات وعدے توڑ دیے کل۔ اس لیے فرمایا وعدوں کا حق ولقاؤ کا حق، اللہ اکبر، یہ سب سے مشکل کام ہے، اور تجھ سے ملاقات ہو کر رہے گی۔ حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شدنی۔ شدنی کس کو کہتے ہیں؟ جو ہو کر رہے، کہ اللہ تجھ سے ملاقات ہو کر رہنی بندوں کی، بندے بھاگ نہیں سکتے تیری عدالت میں آنے سے، کہ بندے کہ میں وہاں پہ پیش ہی نہیں ہوں گا، میں کسی بابے کے چاہ کے شفیع بنا لوں گا، ولا شفیع ولا خلا، کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کرے گا، اور کوئی جرانہ اس دن تیرے کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن نبی ولی سب اللہ کے سامنے تیرے کھڑے ہوں گے، کسی کی ضرورت ہے اس کے اذن کے بغیر کوئی کلام بھی وہاں پر، ولا یشفع عنده الا باذن، اذن چاہیے، اذن چاہیے۔ یہ کہتے ہیں ہاں اذن سے شفاعت ہوگی، او اللہ کے بندے، اللہ کہتا ہے اذن چاہیے، یہ اذن کی پہلی خبریں ہم کو دے رہے ہیں، اذن وہاں پر ہونے ہیں، یہ ہمیں پہلے بتائی جا رہے کہ اذن مینو بھی ہونا، اذن ان غوث پاک نو بھی ہونا، اذن فلانے نو بھی ہونا، اذن اللہ نے کہا نبیوں کو اذن سب کو ملنا کوئی نہیں، نفسی نفسی سارے کرتے پھرتے ہوں گے، اذن ایتھے تلاش کرتے پھرتے میری بارگاہ دے۔ اللہ اکبر، یہ کر کے رہے ہیں، دیکھیں خود ساختہ عقیدے کس طرح یہ اللہ کی، یہ پیارے نبی کی یہ دعائیں جو ہیں یہ کس طرح بندے کو ہلاتی۔ فرمایا وا لقاؤ کا حق، تیری ملاقات جس دن ہوگی وہ بھی حق کی ہو جانی ہے، اور فرمایا والجنت حق، نعمتیں بھی تیری حق ہیں، میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ نعمتیں بھی تیری حق ہیں، اور پھر فرمایا والنار حق، اور آگ بھی جو تو نے بنا کر رکھی تو ایسے ڈراوے نہیں ڈراتا، نہ لارے لگاتا ہے نہ ڈراوے ڈراتا ہے۔ دو باتیں اس کے اندر آپ سمجھ لیں جو پنجابی بھی، وہ تو لارے لگا رہا ہے، اس کے پاس ہے وہ کچھ نہیں، پلے دی تیلا تے کر دی پھر دی میلا میلا۔ فرمایا وہ یہ نہیں تیرا رب کہ وہاں پر یہ نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے بعد بھی تیرے رب کا کیا ہے؟ والنار حق، عذاب تو وہ دیکھ کر رہے گا، وہاں کوئی اس کو جب عذاب دینے لگے کوئی اس کا ہاتھ ہی پکڑ لے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا کہ ہم تجھے عذاب نہیں دینے دیں گے۔ یہ کہتے ہیں نا یہودی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا یہ جہنم کے دروازے پہ بیٹھ جائیں گے، جو بندہ سامنے آئے گا اس کو دیکھیں گے یہ مختون ہے کہ غیر مختون، مختون سے مراد ختنہ کیے ہوئے۔ فرمایا وہ وہاں پر دیکھیں گے کہ یہ میری اولاد میں سے مختون لوگ جو ہے نا یہ اسرائیلی، وہ ان سب کو جو دو طرح کے اسرائیلی ہیں، ایک اسرائیلی نسبی، ایک اسرائیلی ہیں جو بعد میں ماں کے ذریعے سے ان کے ہاں آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مختون کو اصل معافی ملنی، اصل اسرائیلی کو جو باپ کی طرف سے ہوگا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ کہتے جائیں گے کہ نہیں یہ میرا ہے، یہ کچھ نہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے، یہ کہتے ہیں ہمیں تو گئے بھی تو 4 دن دوزخ کی آگ نے چھونا ہے، ہمیں کیا کچھ ہونا ہے۔ یہ عقیدے آپ کے بھی یہی ہیں، گناہ گارو نہ گھبراؤ، شفاعت ان کے گھر کی ہے، کری جاؤ گناہ دب کے، جنہیں گناہ گارو نہ گھبراؤ، تو نیکوکاروں کدھر جان کے کاکا۔ یہ آپ دیکھیں یہ قرآن مجید کس طرح ان کا۔ فرمایا
والساعۃ حق، یہ ہے اصل چیز۔ فرمایا حق ہو جانا ہے، یہ قیامت بھی آ جانی ہے، قیامت بھی آ جانی۔ تم کہتے ہیں یہ جہان ختم نہیں ہو سکتا، یہ ڈیساسٹر ہو جائے گا، پھر کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسی طرح چلتا ہے، ہمیشہ چلتا رہے گا، یہ کائنات شروع سے قدیم ہے۔ یہ ہندوؤں کے عقیدے ہیں کہ کائنات شروع سے قدیم ہے، یہ ان کا یہ کہنا یہ حادث نہیں، یہ بنائی نہیں گئی، یہ اللہ، کائنات اور روح، کہتے تین چیزیں شروع سے چلی آ رہی ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ جب مادہ نہیں تھا، اللہ کے پاک مٹیریل ہی نہیں تھا، تو اللہ نے یہ کیسے کائنات تیار کر لی؟ آخر تو مٹیریل بھی تو شروع سے ہی چلتا آتا ہوگا، ثابت نہیں ہو سکتا، سب فاسق فسا ہو گیا ہے جی، دماغ خراب ہو گیا، ہندو پریشان ہوئے پھرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نا، یہی تو شے ثابت کرنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے کن کس کو کہا ہے، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ فرمایا وہ کون سی چیزیں جن کو اللہ کہتا ہے اور وہ ہو جاتی، اس لیے وہ شروع سے کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی لمبی چوڑی اس کے اندر بھائی، یہ بات دیکھنے میں ایسے لگ رہی ہے کہ یہ نبی نے ایسے، نبی کو پتا تھا آئندہ اتنے ازم آ جائیں گے، اتنی فلسفیز آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، لوگ اتنے طرح طرح کی تھیریز پیش کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی خدا کے ساتھ تھیریز پیش کرے گا، خدا کے بغیر پیش کرے گا، کوئی شرک کے ساتھ تھیریز پیش کرے گا، کوئی ایگنوسٹک تھیریز پیش کرے گا، رنگ رنگ کی دنیا آ جانی ہے، رنگ رنگ کی دنیا آ جانی ہے۔ فرمایا ان رنگ رنگ کی دنیا کے اندر الحق کا رہنا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو حق اور باطل کی میزش والا تو مال بہت مل جائے گا، لیکن خالص الحق، یہ فرمایا کسی، یہ صرف اللہ نے اپنے نبی کا دین محفوظ کیا۔ فرمایا آخر میں فرمایا وَنَبِيُّونَ حق، اور ہماری رہنمائی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے پے در پے سلسلہ ہدایت کا جاری رکھا، باوجود کہ اس کے نبی قتل کر دیے گئے اور ستائے گئے خدا کی راہوں کے اندر اور مار دیے گئے، اور رسولوں کے اوپر طرح طرح کے لوگوں نے تہام باندھے اور ان کے لوگوں پر چڑھ دوڑے فوجیں لے کر، لیکن وہ نبی جو ہے اللہ نے پھر بھی بھیجنے نہیں چھوڑے، وہ ہماری طرف آتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وہ محمد الحق صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سمجھنے کہ رسول بھی حق ہے، یہ واقعی اللہ کا رسول ہے، اور جو کچھ یہ بتا رہا ہے وہ بھی حق ہی ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشل اللہ تعالیٰ نے کہا وہ محمد الحق ہے۔ فرمایا یہ رسول بھی اللہ کا بتا رہا ہے وہ بھی حق ہے، اور اس میں کتاب بھی حق ہے، اس کتاب میں جو ماضی بیان ہوا ہے وہ بھی حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کتاب میں بیان ہوا ہے اور بالکل حق بیان ہوا کہ کائنات کیسے بنی، خدا نے انسان کو خلیفہ بنایا، آدم پہلا خلیفہ تھا اور وہی پہلا مہذب انسان تھا، پہلا ہی موحد انسان تھا، اور وہ نبی انسان تھا، اور وہ انسان جو تھا وہ نبی بھی تھا۔ یہ وہ چیز ہے جو یورپ کا سارے کا رد کرتی ہے، وہ جی انسان غاروں میں رہتا تھا، ہم سٹون ایج میں رہتے تھے، ہم آئس ایج میں رہتے تھے، ہم آئرن ایج کے اندر رہتے تھے، پہلے انسان وہاں سے نکلا، کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں تھا، سلیقہ تھی، اس کو کس نے کہا کہ یہ جو نانگا اس طرح ڈانپتے، نہ ڈانپتا، کیا چیز جس سے اس کو مجبور کیا؟ آپ لوگ بھی سوال، اینتھروپولوجسٹ جتنے بھی ہیں نا یہ باتیں ابڑم جبڑم کرتے رہتے ہیں، نہ کوئی ان کے پاس کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے، استاد جی آپ ہوش میں ہیں، کوئی پی کے آئے ہوئے ہیں، کیا چکر ہے، کوئی دماغ ٹھیک ہے، کوئی بھنگ پی ہے، کوئی چرس کا یا آئس کا نشہ کرنے لگ گئے، ہمیں کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ ہمیں سمجھائے تو صحیح بھی۔ انسان کے اندر جی انسان شرک کرتا 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 توحید کی طرف آیا۔ پہلے جی یہ پوجتا تھا جی ان کو، چاند کو، ستاروں کو، جانوروں کو، آگ کو، پانی کو، بندروں کو، یہ پھر آہستہ آہستہ شرک سے توحید کی طرف آیا، کثرت سے یہ پھر وحدت کی طرف آیا۔ یہ تو آپ ہی بنا لی گل، آپ کو جہاں سے پتا چلے کہ یہ یہاں پر کثرت سی، کیا پتا اس سے پہلے وحدت ہو، اس کا امکان تو موجود ہے اپنی جگہ پر کہ وحدت سے یہ پھر اس کی طرف آیا، مہذب ہونے سے یہ وحشت کی طرف آیا، وہاں سے اس سے انسانوں دوسری چیزوں کی۔ یہ کیا آپ کہتے ہیں، یہ آپ نے کیسے، آپ نے بھی سپوز کیا، میں نے بھی سپوز کیا، میرے سپوز میں جان ہے، آپ کے سپوز میں جان کوئی نہیں، آپ نکالیں آپ اپنے کا۔ یہ کوئی سمجھ آ رہی ہے جی؟ انسان آج سیولائز، انسان پہلے دن سے اللہ نے سیولائزڈ بنا کے بھیجا، مہذب خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو، اور نبی بنا کر بھیجا ساری ہدایت دے کے، اور پوری معاشرت کے تمام آغاز اور تمام علوم فنون حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی اللہ نے اس لیے 1000 سال رکھی، سارے کام ان کو آتے تھے، یہ کپڑا بننا، یہ رہائشی مکان تعمیر کرنے، کس چیز کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا، اللہ نے کائنات ساری بنا کے اپنے بندے کو بھرپور ہدایت دی، ساتھ کتاب دی کہ کائنات کی چیزوں کا یہ استعمال کرنا ہے، یہ اس کی تاثیریں ہیں، یہ سارا کچھ وہاں سے آتا ہے۔ انسان نے اللہ کی دی ہوئی تمام چیزوں کو پھر اپنی جہالت کی وجہ سے ضائع کر لیا، ٹھیک ہے؟ اب وہ چیزیں کسی نہ کسی شکل میں آپ تک پہنچ رہی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو رینیو کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جو چیز جس پر انسان کی نجات کا مدار تھا وہ تھی ہدایت اور عقیدے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آخر میں آ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو رینیو کر کے واپس کر دیے، ریفریش کر کے، کہ آپ یہ ساری چیزیں لے لیں۔ اس لیے جو انسان یہاں پر آیا اس کے اوپر مقصد زندگی اور زیست، ٹھیک ہے نا، اور موت سے آشنا تھا، حقیقت سے آشنا تھا، خدا سے واقف بھی تھا اور اپنی تخلیق سے بھی واقف تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میں باقاعدہ تیار کیا گیا ہوں اور پہلے دن سے میں مٹی سے بنایا گیا ہوں۔ اگر پہلے دن سے یہ میری بات سنیں، درخت بنائے گئے ہیں، سارے بنائے گئے، تو بندے کو باندر بنا کے بندہ بنانے کا کیا مقصد تھا؟ وہ یہ بتائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل، باندر نو پہلے بندہ نہیں بنایا، ابھی تینوں باندر تو بندہ بناؤ، وہ تو باندر ڈائریکٹ ہی بناتا۔ سانو بچارے جڑے کائنات دے دولے سی، بول دے پھر دے چل دے اپنے خلیفے، سانو پہلے باندر بنایا پھر بندہ بنایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ارتقاء ہے۔ یہ آپ کو یورپ آپ کو سبق دیتا ہے کہ آپ پہلے جانور ہوا کرتے تھے، جانور پہلے کیا ہوا کرتے تھے؟ وہ لمبی چوڑی بحث کر آ کے نہیں جی آپ نے پورا بھائی سارا پڑھ لیا۔ وہ جو کہتے ہیں جی پہلے اللہ نے جرثومہ بنایا، اس پر آ جاتے ہیں، جرثومے سے کائنات بنائی۔ بھی جرثومہ جو بنایا شاید ڈائریکٹ بنا لیتا ہے، اہلیت نہیں تھی اس کے اندر، وہ بنا لیتا پہلے دن۔ عجیب و غریب باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اس طرح سے بنایا۔ وہ کہتے ہیں جی جناب جی سن لیں، رد بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں بھی تو جرثومہ ہی بنایا۔ اس کا کیا جواب ہے پھر آپ کے پاس؟ ادھر بھی ڈائریکٹ انسان کیوں نہیں بنا لیا؟ یہ آپ سوچنا چاہیے نا، آپ سب کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہے جواب اسی کے اندر جو میں نے پہلے جواب دے دیا ہے، اسی کے اندر۔ یہ تھوڑا سا میں اس لیے بھی سامعین کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں بھی گھر جا کے بھی تو کوئی صرف سون سان کے اتنے ستے نہ رہن، گھر جا کے یہ بھی کوئی دماغ استعمال کرے کہ استاد جی میں تو اس بات کا جواب ڈھونڈ لیا کہ جرثومہ، وہ کہے گا جرثومہ تو ماں کے پیٹ میں بھی ہے، ادھر ہی ڈائریکٹ بندہ کیوں نہیں پیدا کر دیا؟ پروسیجر ایک باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا، ٹھیک ہے نا۔ وہاں جرثومہ بنایا کیوں اور وہاں کیوں نہیں بنانا چاہیے تھا، یہ فرق ہے۔ یہ فرق کرنا چاہیے آپ کو کہ وہاں پہ جرثومہ بنانا تھا لم شیء مذکورہ کر کے، کہ انسان کو اس کی حقیقت چونکہ نظر آ رہی تھی، اس لیے وہاں پر بنانا چاہیے تھا۔ بندے کو دن رات تماشا دکھاتا ہے کہ یہ تیری قدرت ہے، یہ کرتوت ہے، یہ تو یہ شے تھی، یہ ہم کر۔ وہ جو شے تھی وہ کس نے دیکھ کر مشاہدہ دیکھ کر کہنا تھا کہ میں یہ تھا اور پھر میں یہ ہو گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی جگہ سبق دینا ہے، کسی جگہ سبق نہیں دینا۔ وہاں تجھے یہی بتانا ہے کہ تجھے میں نے اپنے ہاتھ سے خلق کیا، چونکہ شرف دینا تھا اس لیے کہا تجھے اپنے ہاتھ سے شرف دیا۔ فرمایا آپ پہلا انسان اپنے ہاتھ سے ہم نے خود تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اس انسان کو، اور فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ برکت ہی برکت ہوتی ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی شے بے برکت نہیں ہوتی۔ مولانا صاحب بیٹھے تھے تو ایک مناظرہ کرنے والا آ گیا، جی اللہ کے ہاتھ ہوتے پاؤں، میں نے کہا اللہ تو کہتا ہے میرے دونوں ہاتھ دائیں، کہتا ہے یہ کہاں پہ ہے؟ مولانا کے شاگرد تھا، مولانا پاس ہی، مولانا کہ بہ جا کاش مناظرہ ہوں، میں مناظرہ ہو رہا تھا، جاتے ہی میں بیٹھا، جاتے ہی بیٹھ کر میں نے سنتا ہی 2 منٹ کے بعد کیا میں نے کہا حضرت آپ مولانا سے مناظرہ کر رہے ہیں، اس مسئلے کا تو حل فرمائیں، بتائیں اس کے بارے میں۔ تو دونوں ہاتھ اللہ کی بابرکت ہیں، مطلب بتایا کہ تجھے بابرکت ہاتھوں سے تنقید، یہ اس کو شرف دینے کے لیے گفتگو کی، وہ اس کی حقیقت اس کو بتائی ہے کہ حالت تیری یہی تھی کہ تو کچھ بھی نہیں تھا زمین کے اندر، پانی کی بوند ہے، تجھے پتا چل جائے کہ 2 دفعہ تو پیشاب کی راستے سے ماں باپ کے سے پیشاب کا راستہ ماں، اور ماں کے پیشاب والی جگہ سے تو باہر جاتے، رکاوٹ کیا تو اللہ کے ساتھ جھگڑتا بغیر علم کے؟ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو فرمایا اپنے خدا سے بھی واقف تھا وہ انسان جو پہلا آیا زمین پر، اپنی تخلیق سے بھی واقف تھا، اور حال بھی سارا حق اور مستقبل بھی سارا حق۔ جو کچھ اس کے انسانوں کے ساتھ بیت رہا ہے قرآن مجید بتاتا ہے وہ بھی حق ہے، اور جو کچھ مستقبل میں ہوگا اللہ نے کہا وہ بھی حق ہے، یہ بھی حق۔ آج انسان جو پچھلے سوالوں کا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، ان سب کا جواب پھر جب وہ ساری معلومات اس کو مل جاتی ہے، اس معلومات کو پھر آپ العلم کہتے ہیں، اس کا جب حاصل نکلتا ہے نا وہ ہوتا ہے العلم۔ العلم کا پھر آگے سے جو حاصل نکلتا ہے وہ بن جاتا ہے الحق۔ الحق کیا بن جاتا ہے؟ یہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ عقیدے کے اندر پھر یقین رکھنا پڑتا ہے، عقیدہ کی ایمان اور یقین، یعنی اس کو ثابت بھی ہو گیا، اب اس نے یقین کامل بھی رکھ لیا، اب اس کو الحق مل گیا۔ اسلام جو ہے وہ خود الحق ہے۔ اب الحق جو ہے اس کے بعد میں پھر اس کا حاصل کیا نکلتا ہے؟ وہ اس کا حاصل پھر الدین نکلتا ہے۔ الدین وہ پھر اگلا جمعہ اگر میسر آ سکا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا بیان فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پانی تو دیں۔
اللہ اکبر کبیر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ کل درس قرآن پاک صبح اپنے ٹائم پر 9 بجے ہوگا۔ تو ان دنوں کے اندر پہلے میں بڑا بیمار تھا، یہ آنکھ پر ہلکا سا کوئی فالج کا اٹیک بھی آیا تو اس سے بھی آنکھ کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، دعا کر رہے ہیں، اچھا دعائی بھی لی ہے اللہ۔ لیکن پھر درمیان میں ایک اور آفت بھی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، میرے والد صاحب کو فالج ہو گیا، ہوا میرے سامنے، ہاسپٹل میں ہم بیٹھے تھے، ان کو میں سمجھتا تھا کہ ان کو کوئی دل کا اٹیک آیا ہے، تو 250 پہ بی پی چلا گیا، وہ 2-4 گھنٹے وہ ایف آئی سی میں لگ گئے، بعد میں وہاں سے ریکمینڈڈ کیا کہ فالج ہو رہا ہے، تو میں ہاسپٹل لے کر پہنچا، پہلے ٹھیک ہی تھے لیکن بعد میں بائیں طرف کا فالج ہوا، تو وہ بڑا ایک دل دہلا دینے والا منظر میرے سامنے ہوا، جس سے وہ بڑے خوددار سے آدمی ہیں، تو وہ نا مطلب دیکھے نہیں اسے جا رہے تھے، تو آخری میں جب ان پہ ہو رہا تھا تو کلمہ انہوں نے بڑا زور و شور سے پڑھا، اللہ کی یاد کو اللہ کو بڑا یاد کیا انہوں نے ایک زوردار آواز کے ساتھ نا، تو ایک پہلے تو میں ڈولا ہوا تھا بہت، جس طرح ایک آدمی کے اوپر گزر جاتی ہے تو وہ گزر گئی، لیکن جب انہوں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا نا تو اسی وقت میرا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہوا۔ تو ایسے وقت میں یہ بھی ایک وقت آیا کہ وہ کہیں اب بچنا ہے اب نہیں بچنا، تو وہ نا مخمصے میں گفتگو چل پڑی کہ وہ ایک کہتے 4 لاکھ کا ٹیکہ لگا دو، کوئی کہے نہ لگاؤ، ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں، تو ایک نا رولا سا بن گیا وہاں پر۔ تو ایسے میں مجھے کوئی سمجھ نہ آئے، اللہم خیر لنا واختر لنا بھی پڑا، کوئی بات سمجھنا ہے، ڈیسیجن کیا لینا ہے۔ میں نے اسی وقت سارے کام چھوڑ چھاڑ کے نا جلدی سے میں نے کہا رضا یہ تم سنبھال لو، میں اللہ کی نماز وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اسی وقت میں نے نماز کا دامن ہاتھ، میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ خیر والا معاملہ دنیا اور آخرت میں میرے باپ کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ وہ فرما دیں، بس مجھے وہ فیصلے سارے قبول ہیں، وہ ان کا کوئی بھی فیصلہ آپ کریں گے نا، آپ غلط فیصلے نہیں کرتے، میرا دل جو ہے نا اس وقت اس کو کوئی نہیں، یہ حالات ہی ایسے کر دیں کہ خود بخود وہ اچھا خیر کا فیصلہ ہو جائے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ جو آفت تھی اس میں سے نکال دیا، وقتی طور پر نکلے، تو ابھی وہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہی عزیز فاطمہ میں، میرے دن رات چکر وہاں پہ لگ رہے، لیکن ذہن پر ایک گفتگو میرے ذہن میں چل پڑی کہ اپنی سے بڑھ کر یعنی ان کا احساس کرنے والا میں ہی سمجھتا ہوں، میرا بھائی بہت خدمت گزار، بڑا اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، یعنی میں آپ سے کہوں کہ مجھ سے بھی ہزاروں گنا زیادہ حسن سلوک میں اچھا ہے، تو لیکن وہ اب میں سوچتا ہوں بیٹھا کہ یہ ان کو اٹھانا بٹھانا، جسم میں میرے اپنے جان نہیں، ان کا کرنا میں نے کیا ہے، ان کو کیسے واش روم لے کے جایا کرنا ہے، کیسے لے کے، ایک بہت بڑا نا آپ یہ سوچے میرے لیے کہ آزمائش ہے، دین کی ذمہ داریاں ادھر سنبھالوں ادھر کوئی کام کروں، یہ کوئی سمجھ نہیں میرے نظم۔ آج بھی یہ جمعہ آپ یقین جانیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اپنی زندگی میں شاید ہی کوئی زبردستی جمعے کے اندر کی ہوگی، یہ میں جمعہ آپ کو پڑھایا، اس قدر غم کے بوجھ تھلے، کیونکہ غم کوئی دور کی بات نہیں، 2-4 دن کے اندر ہی ہوا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جمعہ کیا پڑھاؤں، موضوع تو سلیکٹ تھا، یہ جو میں نے لکھا ہے یہ میں صبح 2:30 بجے کا لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، دعائیں کرتا جا رہا ہوں اور ایک لفظ بھی دماغ میں نہیں آتا، بار بار اللہ کی طرف، کیوں دماغ پر وہ غم مسلط ہے، وہ غم نہیں جاتا، ٹھیک ہے، غم اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور غم بندے کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ وَهُوَ کظیم، وہ اس قدر غمگین ہو چکا تھا یوسف کے بارے میں کہ کظیم، قریب تھا کہ وہ مشق کی طرح پھٹ جاتا، زور اس قدر ہو گیا تھا اس کے اوپر کہ وہ پھٹ جاتا۔ تو میں بھی ایک بہت، آپ کو تو پتہ ہے کہ میری طبع بڑی نرم ہے، تو میں نے ان کو بڑا خوددار اور بڑا پھرتا چلتا یہ وہ اپنی من مرضیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب میں ان کی وہ جو ساری سچویشن ہے ان کو بڑی ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نفسیاتی حوالے سے بھی، ان کو بھرپور حوصلہ توجہ، میں نے ان کو جب وہ گر رہے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے لیے دنیا میں سب سے قیمتی ہیں، میری عبادات کا بھی حاصل جو ہے نا وہ آپ ہیں، آپ ہی میری دنیا ہے، آپ میری آخرت ہیں، مال دولت زندگی جان آرزویں حسرت سب آپ ہیں، بس میں آپ کو اتنی بات ابو جی کہتا ہوں، آپ نے علاج کی مجھ سے کوئی جو ہے نا کمی نہیں وہ آپ پائیں گے کسی قسم کی۔ تو جب میں انہوں نے حوصلہ تو وہ آنکھ سے آنسو ٹپکے اور سر پہ میرے انہوں نے دوسرا ہاتھ رکھ کے نا مجھے سینے سے لگایا، تو
تو اس وقت بڑی عجیب و غریب کی سچویشن، میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہونے دینا میں نے، ٹھیک ہے. یعنی اس وقت میں نے دیکھا میرے باپ کو ایک حوصلہ آیا چہرے پہ نا، ان کے ایک اس والی چہرے کو دیکھا میں نے، کچھ تغیر ہوا. آپ کو پتہ میں تو چھوٹی چھوٹی چیز بڑی نوٹ کرتا ہوں، کس نے ہاتھ لایا، آنکھ اٹھائی، یہ دیکھا، وہ کہا، یہ لفظ بولا، یہ کہا، یہ سونگا. تو وہ بارکیف اب وہ تھوڑے خطرے سے باہر ہیں، لیکن دماغ میں کلاٹ ابھی تک ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ کلاٹ آگے نکل جائے نا اور وہ ڈیزالو ہو جائے پوری طرح سے، تو پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی زیادہ بہتری کی امید ہے. انہوں نے مطلب جب میں نے کسی کو اصل میں یہ ایک دم سے اس لیے نہیں کسی کو بتایا، میں بہت کم اپنی غم اور خوشیاں شیئر کرتا ہوں. ایک آدمی دین کو چاہیے کہ اپنے پر برداشت کرے، وہی اگر برداشت نہیں کرے گا عالم دین، وہی واویلا کرنے لگ جائے گا اور وہی مصیبت میں باد حواس ہو جائے گا، تو وہ لوگوں کو کیا دین کا اور صبر کا اور استقامت کا درس دے گا. تو اس سلسلے میں وہ جو میرے اوپر 24 گھنٹوں کا وقت گزرا ہے، بڑا ایک عجیب و غریب تھا، اور مجھے اس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کے لیے کیا کروں، سوائے ایک کہ میں نے یعنی اتنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا رہا میرا، بہت ہوتا رہا، مسلسل پے در پے دعائیں 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 دعائیں، ذکر اذکار جو قبولیت کی گھڑی میں ہو سکتی تھی میں نے کی ان کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں ہوا کہ میری دعائیں کام نہیں آئیں، میری دعائیں کام آئیں. میرے باپ نے میرے سامنے بآواز بلند اتنی دفعہ کلمہ پڑھا اس حالت میں جاتے جاتے کہ میں ہکا بکا رہ گیا کہ یہ آدمی اس قدر مطلب دین والا نہیں ہے، مناسب نماز روزہ بس ٹھیک ہے، وہ بھی اس عمر میں آ کے. تو یہ پھر میرے دل نے کہا کہ دیکھو تمہیں کیا پتہ خدا کے ہاں کسی کی کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، کیا آرزو ہے. تو میں نے کہا اچھا ایسے وقت میں میرے باپ نے اللہ کو یاد کیا. یقین جانے مجھے اپنی ماں کی خوشی بہت زیادہ تھی کہ مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھا. پھر مجھے اپنے دادا کے بارے میں بڑا رہتا تھا کہ ابا جی شرک کرتے، یہ ہٹتے کیوں نہیں، لیکن دعائیں انہوں نے کی، میں نے کی تو انہوں نے کلمہ شریف پڑھا. باپ کا میرے ذہن میں چلتا رہتا تھا کہ ابو جی کو بھی اللہ آخر میں دے دے، پھر ہمیں بھی دے دے. یہ چیزیں دماغ میں چلتی. اصل چیز دین ہے، اصل چیز دین ہے. سارے ڈول گئے تھے اس وقت مجھے کہ بھائی میرا کہتا بھائی جان آپ کیا، میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے، اللہ ہی وارث ہے، باپ وارث نہیں ہے ہمارا، اللہ ہی وارث ہے سمجھے. لیکن یہ 65 میں مر جائیں، یہ 70 میں مر جائیں، انہوں نے آخر بالآخر ہم سے جدا ہو جانا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل نے کہا اللہ کے پیارے نبی، اللہ کہتے ہیں آپ نے اپنی مرضی سے سلیکشن کرنی، جینا ہے یا زندہ ہے، موت. اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس جینے کے بعد بھی موت ہی ہے. یعنی مزید آپ جینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، یا ابھی اگر اللہ آپ کو لے جانا چاہے تو آپ جانا چاہتے ہیں. تو ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جینے کے بعد بھی موت ہی ہے. لکاؤ کا حق کن، آپ کو اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے. تو اللہ کے پیارے نبی نے کہا میں اللہ سے ملاقات ہی کرنا چاہتا ہوں، اور فرمایا جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا. جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کا بڑا شوق رکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ آ کر ملے. تو یہ ایک چھوٹی سی یہ اوپر نیچے کی جو ہوئی ساری سچویشن پچھلے چند دنوں میں، رجوع اللہ ہوتا رہا. رات کی تنہائیوں لمبی تہجدیں ہو گئیں، ساری دعائیں بھی لمبی ہو گئیں، سب کچھ لمبا ہو گیا. اللہ کو رجوع کرانا آتا ہے، بندہ جب رجوع میں کمی کرتا ہے اللہ کو پتہ ہے میں نے کیسے اس کی تہجدیں لمبی کرانی. نمازیں بھی ہو گئیں، دعائیں بھی ہو گئیں، ہاں جی بہت کچھ ہوا اللہ کی بارگاہ. تو ابھی بھی وہ جو ہے پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، وہ تو سائیڈ ویسی، لیکن اب وہ اپنا ہاتھ تھوڑا سا ہلاتے ہیں جس سے کوئی امید بندی ہے، کوئی پاؤں ہلاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوریبل ہے کیونکہ ہوا تو لیفٹ کا ہے لیکن وہ بولتے ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے نا. اب تھوڑی سی بس ہے لیکن کمی، لیکن بولتے ٹھیک ہیں، پہچانتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. یہ میں نے اس لیے تفصیل بتائی کہ بعد میں آپ کو پوچھیں گے تو پھر سب کو. دوسرا اس وجہ سے بتائی کہ آپ پر واجب ہے، میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، یہ آپ پر واجب ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ میرے لیے مجھے یہ آزمائش نہ اللہ تعالیٰ دیں، کیونکہ اس سے میرے ذہنی جو ہے نا وہ میں خود بھی مانوں میں ڈائیورٹ ہوں گا. اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، وہ اپنے پاؤں پر چلیں پھریں کھائیں، مجھ سے تو پانی کا چمچہ بھی منہ میں نہ ڈلوائیں، اتنے وہ صحت مند رہیں، اور چلتے پھرتے ہی وہ دنیا کے اندر سے معذوری محتاجی ان کو نہ ہو، ٹھیک ہے. وہ ان کی اپنی بھی دعائیں یہی، والدہ بھی یہی کہتی تھی، دادا بھی یہی کہتے تھے، سب یہی کہتے تھے کہ معذوری محتاجی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے. کسی کے والدین بھی کیونکہ یہ وقت اس کا آ گیا. ایک میرا بھائی ہے، میں ادھر ہوں وہ ادھر، تو سارا دن میں پھر یہی سوچتا رہوں گا کہ ابو جی کو کھانا. پھر اگر یہ اس طرح کی اللہ نہ کرے تو پھر میں یہ سارے بند کر دینا ہے، نہ جمعے پڑھانے نہ کچھ اور، کیونکہ میں نے اپنے باپ کی خدمت دیکھنی ہے. پہلی چیز وہی میرا جمعہ ہے، وہی میرے درس قرآن ہے، وہی میرا دین ہے، وہ سب کچھ وہی ہے.
کیونکہ میری ضرورت ان کو اس وقت زیادہ ہے. قوم کو تو میں نے جو 10 15 20 33 سال دے دی ہے وہ میری اہم سب سے زیادہ وہ میری ضرورت ہے. میں تو سارے کام اور چیزیں اپنے باپ کی خدمت، کیونکہ انسان صرف انسان کے لیے بنا ہے. مغرب کا رد جو میں کرتا ہوں تو یہ میں اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہوں. میں ایسا نہیں ہوں کہ مغرب کا رد کروں اور میں اس پہ عمل نہ کروں. میں انسانیت کو جو بندہ اللہ نے بنایا نا، بندہ یہ بڑے اللہ تعالیٰ نے قیمتی دنیا میں سرمایہ ہی بندہ ہے. ہر شے لوٹ کے آ سکتی مگر بندہ واپس نہیں لوٹ کر آتا. انسان کا عروج آ سکتا ہے، دولت آ سکتی ہے، سب کچھ آ سکتا ہے صحت، پر جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ آپ اس کی خدمت کر لیں ماں باپ کی جتنی آپ سے ہو سکتی ہے، تو ان کی خدمت ہی سب سے اہم چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا اس میں سرخرو بھی فرمائے، میری مدد بھی فرمائے. یہ آپ نے اپنی تہجد میں بھی مجھے یاد رکھنا ہے. سردیوں میں عموماً آپ تہجد پڑھتے ہوں گے کہ استاد جی کے والد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما تاکہ وہ تیرے دین کی دعا ہے یہ پیارے نبی کی کہ اے اللہ مجھے صحت عطا فرما تاکہ میں تیرے دشمنوں سے لڑ سکوں اور تیری عبادت کر سکوں. اسی لیے میں کہتا ہوں یا اللہ میرے باپ کو صحت عطا فرما تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں اور وہ بھی تیری عبادت کر سکے. اور جو اس وقت تیرے دین کے دشمن میں ان سے جنگ لڑ رہا ہوں تو مجھے جنگ لڑنے میں آسانی رہے. آدمی کے پیچھے کوئی ہو، بار بار انسان کا خیال جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کسی نے کھانا دیا نہیں دیا، ایسے نہیں دیا، کیونکہ ان کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہے. وہ بڑے سخت مزاج کے آدمی ہیں تو اپنے اصولوں پہ زندگی گزاری بڑی فریش نیٹ اینڈ کلین. تو میں ہی مطلب لینینٹ ہوں ان کے سامنے. میرا بھائی تو بہت لینینٹ ہے لیکن اس کو ابھی بچہ ہے نا تو اس کو ہینڈل نہیں کرنا تھا. ماں باپ کی عادتیں جب اس طرح ہوں تو اس کو ہینڈل کرنا ایک فن ہے، ان کو مینج کرنا ایک فن ہے. میرا تو یہی ہے کہ میں تو ان کی کسی وہ کہتے ہیں نا یہ توڑ دو تو میں اٹھا کے چیز توڑ دیتا ہوں. بعد میں کہا دیکھا باپ کو افسوس ہو کہ چلو کوئی بات نہیں نقصان ہو گیا، لیکن میں یہ نہیں کرتا کہ نہیں یہ قیمتی ہے یا آپ اس کو توڑنے کیوں لگے. آگے سے آرگو نہیں کرتا میں، ٹھیک ہے نا. آرگو میں صرف ان کے ساتھ دین پہ تھوڑا بہت کیا اگر میں نے ان کے ساتھ کبھی آرگو کیا، لیکن وہ بھی بڑے مہذب انداز سے، کوئی سخت آرگو نہیں میں نے کیا، جھگڑے نہیں کیے ان سے، بس سمجھانے کی غرض سے بات کی. خیر وہ اللہ نے تو آپ لوگوں سے یہ دعا ہے میرے دینی کاموں کے اندر تعطل نہ آئے. اللہ مجھ سے یہ دین کی خدمت نہ لیں. پہلے ہی مجھ پہ اتنے پچھلی دفعہ کا وہ اپنے جسمانی ذہن کے اثرات ہیں آنکھ پر بھی اور ذہن پر بھی. آپ یہ سمجھیں کہ غم میں آپ بالکل غم زدہ، بالکل اتنا سب یہ جمعہ پڑھایا یہ اللہ کے فضل سے. تو جو میں نے پھر اس پہ لکھا یہ بڑی مشکل سے میں پڑھ رہا ہوں یہاں پہ، یہ درمیان میں اٹک جاتا ہوں. یہ آنکھ یہ صحیح ہے نا کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں پڑھا جاتا تو، لیکن بھرپور مطالعہ پھر بھی کرتا رہتا ہوں بیٹھا. تو اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے سب کو محمود اور محفوظ فرمائے. آزمائشیں آتی ہیں اور ان کو برا نہیں جاننا چاہیے. مصیبتیں صرف رجوع کرانے کے لیے لاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑی مشکلیں رسولوں پر آئیں، انبیاء پر آئیں، اور اس کے بعد جتنا جتنا جس کا درجہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنی مصیبتیں اس کے اوپر آتی جاتی ہیں. اس لیے کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ جی مجھ پہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں. فلسفہ مصیبت و نعمت کے بارے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی. نعمت آئے وہ بھی مصیبت ہی ہے. کسی آدمی کے پاس نعمت ہے نا وہ بھی مصیبت ہے. جا کے چیک کر لیں، روپیے آ جائے مصیبت ہے. آپ کی اولاد نہیں ٹکنے دیتی، بیوی نہیں ٹکنے دیتی، خود آپ بھی نہیں ٹکتے، عیاشیاں کرتے پھرتے ہیں. صحت آتی ہے وہ بھی مصیبت ہے کیونکہ آپ نے صحت کے ذریعے سے کرنے ہی گناہ ہے. ہاں جی کوئی گاڑی آ جائے کام ہی مسجد کی طرف جاتی ہے زیادہ وارگی پہ نکلتے ہوئے. ہاں جی آپ کے کوئی نعمت اولاد آپ کی صحیح طرح سے ڈیل نہیں ہوتی، وہ نعمت ہے ایک مصیبت ہے. قیامت کے حساب نہیں اس کا دینا. کوئی چیز بھی ہے نا نعمت وہ مصیبت ہے. اچھا اب آ جائیں مصیبت کی طرف. جو مصیبت ہے وہ نعمت ہے. کیوں؟ جو مصیبت آئے گی وہ اللہ کی طرف اگر رجوع کرا دیتی ہے آپ کو وہ نعمت ہے. تو کبھی مصیبت نہ نعمت کا پتہ چلتا مصیبت ہے، مصیبت کا پتہ چلتا ہے نعمت. کیسا چکر اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے. بندہ کسی طرح سے ادھر سے آئے تب پھنس جائے، ادھر سے آئے تب پھنس جائے. بندہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے پھر گھومی جائے، کبھی نعمت کبھی مصیبت، کبھی نعمت کبھی مصیبت، دونوں چیزوں میں رجوع ہی کرنا ہے. یہ ہے فلسفہ ہے. اس لیے نوجوان طبقہ بھی اس پہ پھنسا ہوا ہے کہ اللہ مصیبتیں کیوں بھیجتا ہے، اللہ نے فلانے کو نعمتیں کیوں دی. میں کہوں تو مصیبتیں دیتی ہیں آتے ہیں دسا مصیبتیں کدا بیان کی. اچھا تو میں مصیبتیں کوئی میں کہتے ہیں نعمتیں دیتی ہیں. اچھا پھر نعمتیں پھر انہوں کیوں نہیں دیتی ہیں. میں کہوں تقسیم ہے. اسے دیکھا ہے کہ یہ بندہ 10 کلو وزن اٹھا لیتا ہے، یہ بندہ بالکل ہی نہیں اٹھا سکتا. آپ دیکھتے نہیں ویٹ لفٹر جو ہے 200 کلو اٹھا لیتے ہیں، آپ 20 کلو بھی نہیں اٹھا سکتے تھیلا. اللہ نے اپنے حساب سے تقسیم کی ہوئی ہے. تو زیادہ تقدیر الہی کے اندر قدم رکھنے کی کوشش نہ فرمائیں. اپنا قدم جو بائیں رکھیں، ورنہ جو برا حضرت علی نے فرمایا جو تقدیر الہی میں قدم رکھتا ہے نا ایسا اس گھاٹی کے اندر گرتا ہے، ایسا گرتا ہے بچتا ہی کچھ نہیں، گمنام ہی ہو جاتا ہے. گمنام ہی ہو جاتا ہے. جیسے چترال میں جہاز غائب ہو گیا آج تک ملا ہی نہیں، اس طرح گمنام ہو جاتا ہے. دوبارہ بندہ ملتا ہی نہیں. تقدیر الہی سے قدم رکھے، باہر رہو.
چپ کر کے آم کھائیں, پیڑ گننے کی کوشش نہ کریں میں چیک کر کے آواں کتوں آم نکل رہے. ہے بیوقوف آدمی بھی بتایا چپ کر کے آم کھاؤ, جاؤ جا کے جنت کی سیریں کرو, موجے میں دیکھن جانا کتوں نکل رہے. یہ اگر آپ دیکھنے چلے جائیں کہ میں دیکھنا یہ چشمہ منرل واٹر کہاں سے نکلتا ہے, بس تری جاؤ, اخیر پہاڑ پر جائیں گے یہ کتوں نکل رہا ہے, وہ کہیں گے سمندر چو پانی بدل لے کے, میں بدلوں کے پیچھے جا کے دیکھ لوں بدل کتوں آئے. بیوقوف آدمی کی نشانی. اچھے آدمی کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھائے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو باقی ملکی حالات کیا ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, میری معلومات کچی نہیں ہوتی, مجھے اللہ تعالیٰ نے جو معلومات دی ہے میں اس کو جلدی جلدی نہیں پھیلانے کی کوشش کرتا, الا ماشاءاللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے, اللہ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ میری غلطی بھی کرا دے. یہ جو اب افغان کو نکالا ہے مہاجروں کو, یہ شکر کرے اللہ کا نکلے. 40 لاکھ افغان ہیں جو پاکستان کو برباد کرنے کے لیے وہاں سے لائے گئے, اور 10 لاکھ کے باقاعدہ عمران خان کے دور کے اندر اس کو باقاعدہ اسٹیبلش کرنے کے لیے 10 لاکھ لوگوں کو انہوں نے اپنا نادرا کے کارڈ جاری کرائے. وہ جس دن اس کو پکڑا 9 مئی والے, اس دن وہاں پر وہ 10 لاکھ نے بغاوت کر دی, فوری طور پر انہوں نے اس کو نکال دیا باہر, اور پھر بیٹھتے ہی فوج نے یہ کیا کہ وہ 10 لاکھ نے صرف کا سلام کر دیا, گنے لے کے چڑھ جاؤ پاکستان کے اوپر اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو. یہ اسرائیل کے تماشے ہیں سارے, یہ ایسے ہی ان کو جانے دیں, یہ جائیں اپنے اپنے ملکوں میں جہاں سے آئے ہیں, ان کو جانے. اور وہ بہاری جن کے بارے میں یہ نواز شریف سے لے کر سارے جو بنگلہ دیش میں اٹکے, جنہوں نے پاکستان بہار والوں نے بنایا, صوبہ بہار کے لوگوں نے, یہ ادھر کے پنجاب والوں نے نہیں بنایا, یہ تو چھتر پڑے انگریزوں سے بھاگ پڑے, بہاریوں نے بنایا, بنگالیوں نے مل کے بنایا. پاکستان واقعی ان کا, میں آپ کو سچی بات بتا دوں, بہت تھوڑے ادھر کے ہیں, زیادہ ان کا احسان ہے ہم پہ. بہاری وہاں پہ بیٹھے 4 لاکھ, 71 سے نہ بنگلہ دیشی ان کو قبول کر رہا ہے, نہ آپ ان کو کوئی دے رہے, اور وہ جھونپڑیوں میں سڑ رہے مارے, کوئی ان کو نہیں لے کے آتا. وہ پاکستان کی 14 اگست مناتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں پاکستان کے, اور وہ ان کی حکومت ان کو مانتی نہیں, وہ بیٹھے ادھر ہی ہیں. جو تھے ان کو لائے نہیں, اور جو ہمارے نہیں ہیں. یہ تو افغانستان جو ہے نا, چھوڑے آپ لوگ ہر وقت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, میں تو کہتا ہوں یہ افغانستان کی جو بنیادیں ہیں نا جو انگریز دور کی, یہاں نیچے 5000 فٹ نیچے سے آگ سیسا کی ایک دیوار اکٹھی کر کے عرش الہی تک جانی چاہیے کہ یہ ہماری طرف کبھی آئے نا. سارا فتنہ فساد یہی ڈالتے, سمجھ گئے. جو مرضی مجھے کوئی کہتا رہے, انہوں نے اس وقت بغاوت کرنے کا سوچا, فوج اس وقت مصیبت پہ پڑ گئی کہ اب یہ کیا ہوا, اور کیا فیض حمید نہیں, سارا کچھ چکر اس کا چلایا ہوا, اور کس کے کہنے پہ کیا, اب یہ اللہ ہی راز جب کھول دیں گے تب تو مجھے تو کھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس زمانے میں مجھے جب یہ پتا چلا, اور کہ کسی بندے نے مجھے یہ اطلاع دی کہ یہ تو اس طرح کر کے کرنے لگے, تو یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا, نہ 9 مئی ہوا تھا, نہ عدم اعتماد ہوا تھا. مجھے بیٹھے کو پتہ لگ گیا, کسی نے اطلاع دی تھی یہ تو یہ سازش کی جا رہی, تو نکال کے. کل ہی میرا کزن نادرا کا بہت بڑا آفیسر ہے, مجھے ملا, مجھے کہتا کاشف بھائی آپ کو کیا پتا, یہ تو 71 سے بھی جو پہلے کے لوگ ہیں ان کو بھی نکالنا چاہیے. انہوں نے ہمیں ٹاسک 79 کا دیا ہے, اور اگست تک انہوں نے کہا کہ 54 لاکھ نکالنے, 54 لاکھ پورا ملک لا کے رکھا ہوا ہے. جو بدماشیاں جو کرتے ہیں, اور کچھ ان کے اندر اچھے بھی ہیں, نرم لوگ بھی ہیں, سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن بھائی اپنے وطن کو جائیں, سب اپنے اپنے وطنوں کو ان کو لوٹائیں, یہ جا کے اپنے وطن میں بیٹھیں, ادھر اپنے ملک میں اسلام لائیں, اس کو ترقی دیں. اور جی آپ کے ملک میں اپنے دور میں روٹیاں کون لگائے, جدہ سی کدی روٹیاں نہیں کھادیاں ہیں, آپ یہ دیکھیں سی پالش کون کرے گا, خان ہی تو تھے جو تمہارا ملک چلا رہے تھے, یہ گدے بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے, جب یہ نہیں تھے تو پھر آخر میں نہ ہونی تو بیاہ کے نہ کروں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون, الٹی ان کی باتیں ہیں. آپ ان کے فلسفے دیکھیں, بھئی جو لوگ آئے ہیں ان کو جانے دیں ادھر, آپ کے اوپر جو یہ بوجھ آبادی کے حوالے سے نہیں ہے, یہ جو ادھر سے ادھر ہو رہی ہے نا, 2 طرح کے پختون ہیں, ایک پاکستانی پختون ہے, ایک افغانی. پاکستانی پختونوں کو گالیاں دیتے ہیں افغانی پختون, اور یہ پاکستانی پختون کہتے ہیں یار ہم بھی پشتو بولتے ہیں, اچھے لوگ ہیں, پاکستان کے حق میں سوچتے ہیں, یہ پاکستان کے خلاف سوچتے ہیں. چھوٹا سا میچ آپ دیکھیں کہ افغانستان کا اور ان کا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں یہ آپ کے ساتھ, کیسے کیسے اشارے کرتے, کیا کیا باتیں کرتے, جا کے بھارت کو یہ سارا سپورٹ کرتے. یہ واحد اسلامی ملک ہے جو پاکستان کو گرانے کے لیے اس کا سہارا لیتے ہیں, واحد پاکستانی ملک ہے, ورنہ نہ بنگلہ دیش آ سکتا ہے, نہ ایران ہے, نہ جس کی سرحدیں ہمارے ساتھ لگتی. اس لیے اب ٹویٹ کر دیا ہے, اندر سے بیٹھے پتہ نہیں کس نے اس پٹھان کو کہا, اسے ٹویٹ کر دیا فوج کے خلاف. رات کا فوج پھر ایکشن کے اندر آئی ہوئی ہے. جی وہ جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی. یہ میں اس لیے کہتا ہوں, یہ نبی کا نام لے کر غلط استعمال کیا, ایک سیاسی مسئلہ تھا, میں نے چھوڑ دینا تھا, لیکن یہ سیاسی کے ساتھ جب اسلامی ڈالتا نا یہ کذاب آدمی, پھر نہیں میرے سے رہا جاتا, سمجھ گئے.
وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی بشرا بی بی کو دیکھا تک نہیں، دیکھا نہیں تو ایڈا تے وہ گھر کی لین جانا سا. ہاں جی، کھلتی جائیں گی، پڑھتا جاتے کھولتا جاتے شرماتا جا. سمجھ گئے؟ پھر وہ جب ان کو ایسی باتیں کہتے، وہ کہتے مریم نواز ایسے تھی، فلاں جگہ سے نکلی تھی، فلاں جگہ، اس کا آپ نہیں کہتے. بھئی مجھے انہوں نے کہا پارسائیوں کے دعوے کی جہاں تو ریاست مدینہ بن رہی تھی. یہ تو وہ آج تک نہیں انہوں نے کہا ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے. کب کہا مجھے بتائے نا، سوائے قائد اعظم کا کسی نے آج تک. یہ مدینہ کی ریاست میں یہ ہوتا رہا ہے کہ بندے سارے اکٹھے کرتے رہے ہیں. پاک پتن جا کے سجدے آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیے، آنکھوں سے. عظمت صاحب یہاں پر آتے تھے ہمارے، آج کل ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نے صحت دے. میں کہتا ہوں اتنے متعصب آدمی، اچھے بڑے پڑھے لکھے بھی آپ خان کو برا کہتے. میں نے کہا برا نہیں کہتے، پاک پتن سجدہ کیا ہے. مجھے کہا اچھا چلے اگر اس نے تعویل سے کیا بچ جائے گا. ویسے بریلویوں کو گالیاں دیتے ہیں. یعنی اس کے چکر میں دین بھی جائے، ایمان بھی جائے، اسلام بھی جائے. نہ نواز شریف کی خام خواہ حمایت کریں، نہ زرداریوں کی. ملک چلانے کے لیے کوئی بندہ دیکھیں کہ بندہ بیٹر کون ہے جو چلو سکتا ہے. ان کے ناروں نوروں کے پیچھے جائے اسلام کی بات کرتا ہے. اسلام نہ کسی نے اسلام فوبیا ہوا ہے، نہ کوئی اسلام فوبیا تو ڈرتا ہی ہے. کوئی بندہ کافر آپ سے اتنا سبھی نہیں رکھتا. آپ جا کے یہ ضیاء الحق نے اقوام متحدہ میں تلاوت کرائی تھی اپنی تقریر سے پہلے، اس کا تو اثر کسی نے کچھ نہیں لیا. آپ بڑے بولے ہیں، آپ کہتے ہیں شاید وہ ہمارا قرآن سن کے مان جائیں گے، نبی کی تعریفیں. اور پوری تہذیب، پوری امپائر انہوں نے کھڑی کر دی. ٹھیک ہے، ویسٹرن سیولائزیشن، ہاں جی، اور ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم. وہ تو ٹروتھ کو مانتے نہیں کہ ٹروتھ کوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو مذہب سے آزاد کچھ اور ہی شیطانی فلسفہ. یہ یورپ پہلے عیسائی تھے، اب یہ عیسائی نہیں رہ گئے، اب یہ بے لگام پگ ٹٹکوڑے بن گئے. اب ان کے کرتے پھرتے ہیں. تو یہ چاہتے پاکستان کو ڈی سٹیبل کر دیں. پاکستان کو کیا سعودی عرب کو کر دیا انہوں نے ڈی سٹیبل. اس کو جو مدینے کی اصل ریاست تھی وہ نہیں رہنے دی، اس کو رہنے دیتے ہیں ڈپلیکیٹ کو. ہاں جی، اس لیے بھائی جان کسی کی دشمنی اور محبت میں اندھے نہ ہو جائیں. لیکن جو بندہ اسلام کا نام لے کے خراب کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف تو پھر بات ہوگی. یہ جیسے یہ کریں گے اسلام کا نام لے کر، ان کے خلاف بھی بات ہوگی. بھائی آپ اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیں. ہمارے نبی کے دین کا وارث اللہ ہے. بس نہ بھی آپ عوام حضور کی بات مانیں گے نا، اللہ کا نبی اپنی جگہ پہ سچا ہی سچا ہے. بس اللہ بھی حق ہے، اس کا نبی بھی حق ہے، اس کی کتابیں بھی حق ہے، جنت دوزخ کا وعدہ. آپ کو لگ پتہ جائے گا حشر کے دن کہ آپ نے کیا کیا، کمایا کیا ہے. یہ تو وہاں جا کے پتہ، اور یہ بھی حق کی ہے. آپ کا حساب جو ہونا ہے نا، یہ بھی حق ہے. یہ ہو کے رہنا ہے، جو مرضی آپ کرتے رہیں. باقی اسلام کے نام پر پاکستان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. سبحان اللہ والحمدللہ. کوئی بات چیت ہے تو بتاؤ. سوالوں کے جو آپ کہہ رہے ہوگے تم نہیں وہ تو اب میں نہیں. اسے بولو کہ الگ سے ریکارڈنگ کرا لے. یہ رکھ لو تم اپنے پاس. کہاں ہے اس میں دیکھ لو. اسے اتنی کہاں پہ میں کر سکتا ہوں. انٹرویو پہ آ کے دیکھ لے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واقتل الکفرة والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خاذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. یا اللہ میرے والد گرامی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ان کو اپنے قدموں پر چلتا پھرتا کر دے. یا اللہ ان کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمانا. اللہ ہمیں بھی اسی طرح استقامت اور حوصلہ عطا فرما. یا اللہ غم تو دنیا میں دکھائے اور غم ایمان والے اور خیر والے ہونے چاہیے. ہمیں ایمان والے اور خیر والے غم دکھا، شر والے اور بے ایمانی والے غموں سے ہمیں نجات عطا فرما. غموں میں اللہ صبر سے اور نماز سے کام لینے کی توفیق عطا فرما اور اپنی طرف رجوع کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بھائی بھی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو بھی کائنات کے اندر بیمار ہے ساری کائنات کو شافی یا اللہ ان کا عطا فرما. یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی خلفشار سے مامون اور محفوظ فرما اور جتنے بھی لوگوں کی حاجات ہیں ان کو قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحے سیدھی فرما.